نقیب صاحب کی بارگاہ میں وہ آئے اور کلام میرا پانی کے فرائض کو انجام دے. آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين. متكئين فيها على الأرائك ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. صدق
الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ حضرات جو دور دراز تشریف فرمائیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش مجلس پر تشریف نہیں آئیں. باقاعدہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور آج کی اس مجلس کے نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں عالی جناب مولانا ولی حیدر صاحب. لہذا ہماری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے مومنین برائے کرم فرش مجلس پر تشریف لیں. آپ کے سامنے کلام ربانی کے فرائض کا انجام دے رہے تھے قاری غلس نقی صاحب کی بلا. آئیے فرائض کا آغاز کلام ربانی سے ہو چکا ہے تو نظرات باہر ہم سے بتائش ہے تو فرشہ عداوت تشریف لیا ہے. ممکن ہے کسی سے عداوت حسین کی ساس میں بڑھتی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے تہدوں کے چکا ہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. جو آزاد باہر ہے اسے گزارش کو فرشہ عداوت تشریف لیا ہے. میں بڑے ادب احترام سے گزارش گزار ہوں جناب ایسر صاحب کا وائے اور نظرانہ عقیدت پیش کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چلے کربلا چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا. ارے زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ اٹھو سکینہ چلے کربلا. ارے مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم. ارے سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں ہماری میں بیٹھے اہل حرم. غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلے کربلا. وہ پہلے کی جیسی تو غربت نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں. تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں.
گئی ہے تمہاری رضا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے، رہے گا اندھیرا ہی زندان میں، حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، ارے چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ موسم کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے میں شعور اکرام سے بڑی معذرت خواہ ہوں کہ میں ان کو گزارش نہیں کر سکتا ہوں۔ میں خطیب اہل بیت عالی جناب حضرت اسلام علیہ وسلم عالی جناب مولانا افضل حضرت قبلہ کی بارگاہ میں گزار ہوا ہے، میں نے عطا فرمائے آپ اللہ سے گزارش سلوات پڑھیں میں ضرور کر فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين. على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، محبان اہل بیت، سوگواران حضرت سید الشہداء، ماتم داران حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اور دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں میرے معبود ہماری اس عبادت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ قرار دے دینا. عزیزان گرامی، محبان اہل بیت، بارگاہ خداوندی میں دعا ہے میرے معبود کہ جن حضرات نے بھی، جن مومنین نے، اہل محلہ نے اور صاحب خانہ نے یہ جلوس 18 بنی ہاشم کے بعنوان منعقد فرمایا، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی رزق میں، روزی میں عنایت فرمائے. عزیزان گرامی، مجلس ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. یہ مجلس، یہ ماتم، یہ آہوزاری، یہ گریہ ازاری، یہ ہلال محرم کو دیکھ کر سیاہ لباس کا زیب تن کرنا، یہ آنکھوں سے اشکوں کا جاری ہونا، یہ اپنے گھروں کو اور عزاخانوں کو سجا لینا، یہ سب ہماری امام حسین علیہ السلام سے عقیدت ہے اور محبت ہے. اور یہ وہ عقیدت ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور ہم سے تقاضا کیا ہے، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیے کہ ہمیں اجرت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں. تو اللہ نے ہم سے اجرت میں کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ اے ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں. اور ایک باپ نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا، اے میری بیٹی، جس دین و شریعت کو بچانے کے لیے تمہارا لال سب کچھ قربان کر دے گا، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تمہارے بچے پر روئیں گے، جس کے بوڑھے تمہارے بوڑھے پر روئیں گے، جس کے جوان تمہارے جوانوں پر رویا کریں گے. تو اللہ نے اس وعدہ وفا کو پورا کرنے کے لیے ہمیں خلق فرمایا اور ہمیں یہ تاثیر عطا کری کہ ہماری ان گنہگار آنکھوں میں حسین کے آنسوؤں کو رکھا. عزیزان اکرامی، بہت تفصیلی گفتگو نہیں، موسم کا بھی نزاکت آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں. انشاءاللہ بہت طویل گفتگو نہیں، بچند جملے آپ کے درمیان میں عرض کرنا ہے. اور مال مجلس گریہ سید الشہداء علیہ السلام ہے، اور چونکہ آج کی مناسبت یہ جلوس، یہ مجلس 18 بنی ہاشم کے عنوان سے رکھا گیا ہے، تو کچھ باتیں. 18 بنی ہاشم ہونا اور ہے، قمر بنی ہاشم ہونا اور ہے. ان 18 بنی ہاشم میں ایک چن کر، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. یہ 18 بنی ہاشم کے عنوان سے جلوس رکھی گئی، مجلس عزا رکھی گئی ہے، تو بس انہی عنوان سے کچھ باتیں آپ کے درمیان میں عرض کرنا ہے، چونکہ مولا عباس علیہ السلام سے مناسبت ہے. اور 18 بنی ہاشم اپنی ایک الگ منزلت ہے، اور قمر بنی ہاشم ہونا یہ اپنی الگ ایک منزلت ہے. کہ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں معصوموں کی جو لسٹ بیان کری ہے، اللہ نے ہمارے درمیان میں 14 معصوموں کی لسٹ رکھی. حالانکہ یہ تو انبیاء بھی ہے، 1,24,000 وہ بھی معصوم ہے، لیکن جو ہمارے درمیان میں اللہ نے 14 معصوموں کی لسٹ رکھی ہے، ان 14 معصوموں میں 13 معصوم مذکر ہیں اور ایک معصومہ بی بی سیدہ ہیں. یعنی 14 معصوموں کی فہرست میں، 14 معصوموں کی فہرست میں، لسٹ میں 13 معصوم مرد ہیں اور ایک معصومہ ہے بی بی سیدہ. اس کا مطلب نگاہ قدرت میں جو بھروسہ 13 پر ہے وہ اکیلا جناب سیدہ کی ذات پر ہے. غور کریں تو اسی طریقے سے بنی ہاشم ہونا اور ہے، قمر بنی ہاشم ہونا یہ بڑی بات ہے. تمام ہاشموں میں ایک چاند کا ہونا بڑی بات ہے. حسن و حسین کے جیسے بیٹے ہونا اور ہے، ان حسن و حسین کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی عباس کی تمنا کر رہا یہ الگ بات ہے. توجہ فرمانا ذرا میں، عباس کی منزلت کا ہے، عباس کی شان کو کون ایسا ترازو ہے، عباس کی شجاعت کا کون سا ایسا میزان ہے جو عباس کی شجاعت کو تول سکے، عباس کی بہادری کو تول سکے. توجہ فرمائیے گا، عباس کی بہادری، یہ میں اپنی زبانی نہیں، خود سامنے کے دشمن کی زبانی آپ کو سنا دو. توجہ فرمائیے، بہت تفصیلی گفتگو نہیں.
تاریخ میں آپ نے ایک نام سنا ہے مرحب کا. میں مرحب کے کارنامے آپ کو نہیں بتاؤں گا, مرحب کا نہیں بتاؤں گا کیسے مارا گیا. مرحب کا ایک پوتا ہے, مرحب کا ایک پوتا ہے ذوالکلی, جس کا نام پوتا ہے. میں مرحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. مرحب کا ایک پوتا ہے ذوالکلی, بہت بہادر, اپنے دادا کی طرح. جیسا دادا بہادر تھا, اس کی ماں نے کہا تھا بیٹا کائنات میں تم سے بڑا کوئی بہادر نہیں, لیکن حیدر کے نام سے کبھی جنگ نہ لینا. اتنا بڑا بہادر تھا. ویسے ہی اس کا پوتا بھی آیا, جم کر رہا تھا, کثرت کر رہا تھا, اس دوران جو بھی کرتا ہو, اور اس ذمہ داری کے ساتھ. توجہ فرمائیے ذہن گرامی, دشمن کے جملے سے عباس کی ہیبت, جم کر رہا تھا, کثرت کر رہا تھا, تو اس کے اور جو ساتھی تھے اس کا مذاق اڑانے لگے, کہنے لگے یہ بتاؤ تمہارا دادا تو بڑا بہادر تھا, کیا تم بھی بڑے بہادر ہو؟ تو طیش میں آیا کہ مجھ سے بڑا بہادر کون. توجہ فرمائیے گا, مجھ سے بڑا بہادر کون؟ کہ پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے دادا کو مارا کس نے تھا؟ پھر یہ بتاؤ تمہارا دادا بہت بڑا طاقتور تھا, بہت بڑا بہادر تھا, یہ بتاؤ تمہارے دادا کو مارا کس نے؟ تو کسی نے بتایا کہ علی نے مارا تھا. اس کو آیا غصہ, کہاں ہے علی بتاؤ, میں علی سے جا کر جنگ کروں گا. تو سامنے والے نے کسی نے کہا علی تو شہادت پا چکے ہیں. کہ میں اب علی کا بدلہ کیسے لوں, اپنے دادا کا بدلہ کیسے لوں؟ کہ علی کا ایک بیٹا ہے حسین ابن علی, اس سے بدلہ لے لو. کہا چلو ٹھیک, اسی سے بدلہ لے. کہاں رہتا ہے پتہ کرو. پھر یہ بات اڑتے اڑتے کئی مہینہ کئی عرصہ گزرتے گزرتے یہ بات پتہ آ گئی 61 ہجری تک, جب بیعت کا مطالبہ آ گیا. توجہ فرمائیے, عباس کی ہیبت, عباس کی جلالت. ادھر مرحب کا پوتا بدلہ لینے کے لیے اپنے دادا کا علی سے, ان کے بیٹے سے لینے کا چلا. پھر اس کو کسی نے خبر پہنچائی کہ یزید نام کا ایک ہے, ہندا کا جو پوتا ہے وہ حسین سے لڑنا چاہتا ہے. ہندا کا پوتے کے نام سے تعارف کرایا. میں نے آپ کے سامنے ہندا نام کیوں لیا؟ اس لیے ہندا نام لیا کہ ان کے گھرانے میں ماں پہچانی جاتی ہے, باپ نہیں پہچانا جاتا. ان کے گھرانوں میں ماں تو پتہ ہوتی ہے لیکن باپ کا نہیں پتہ ہوتا. تو اس کا بھی تھا کہ ہندا کا ایک پوتا ہے جو حسین کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنے قافلے کو لیا اور آیا شام. توجہ فرمائیے گا, آیا شام. یزید کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ایک ہے مرحب کا پوتا جو حسین کو لڑنا چاہتا ہے. اس نے کرسی منگائی, اپنے بغل لگوائی. ابھی دونوں بیٹھے ہی تھے, باتیں کر ہی رہے تھے. ہاں بھائی حسین کے مقابلے میں کیا بات ہوا, کچھ طے کیا, لشکر تیار ہوا. تو یزید نے کہا تیار تو کر لیا. کہا کتنے تیار ہوئے؟ کہا 3 سے 4 لاکھ کا لشکر ابھی تیار ہو پایا. 3 سے 4 لاکھ کا لشکر ابھی تیار ہو پایا ہے. بہت پریشان ہوں, بہت ممالک سے فوجوں کو بلا لیا ہے, آرمی کو بلا لیا ہے, لیکن ابھی بھی 3 سے 4 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر پایا, بہت پریشان ہوں. ایک مرتبہ مرحب کا پوتا کہتا یہ بتا 3 سے 4 لاکھ کا لشکر تو نے اکٹھا کر لیا, تو حسین کے پاس کتنا لشکر ہے؟ عباس کی ہیبت, تو حسین کے پاس کتنا لشکر ہے؟ کہ حسین کے پاس بچے ملا کر, بوڑھے ملا کر, جوان ملا کر صرف 72 ہوئے ہیں ابھی تک. کہ تیرے پاس 3 سے 4 لاکھ کا لشکر ہو چکا ہے اور تو پریشان ہو رہا ہے. حسین کے مقابلے میں صرف 72 ہے, وہ بھی بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان ہیں, تو اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ کہ ابھی تک تو نے حسین کو سنا ہے, میں لشکر 9 لاکھ کا اکٹھا کر رہے ہو, حسین کے ساتھ ایک عباس ہے, اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ میں عباس, یا عباس, یا عباس, یا عباس, یا عباس, یا عباس, یا اللہم صلی علی محمد. عباس کی ہیبت کا کون سا ایسا میزان آیا جو عباس کی جلالت کو لکھ سکے؟ کون سا ایسا ترازو دنیا میں آیا جو عباس کے غصے کو کنٹرول کر سکے؟ توجہ فرمائیے ذہن گرامی, عباس وہ ہیں, علمدار کا لقب صرف ہمارے باب الحوائج مولا عباس کو نہیں ملا, اس سے پہلے بھی علمدار کا لقب ملا, جعفر طیار کو ملا, حمزہ کو بھی ملا ہے, اور ہمارے خود مولا علی حیدر کرار کو ملا ہے. کل میں علم کس کو دوں گا؟ علی کو دوں گا.
اس کا مطلب علمدار کا لقب صرف عباس کو نہیں ملا، جعفر طیار کو بھی ملا، حمزہ کو بھی ملا، اور میرا مولا علی کو بھی ملا، اور مولا عباس کو ملا۔ لیکن ان لوگوں کو جو علمدار کا لقب ملا، کسی کو عہدہ ملتا ہے، نیتا کا عہدہ ملا، انتقال ہو گیا، عہدہ بھی ختم۔ ڈاکٹر کا عہدہ ملا، انتقال ہو گیا، ڈاکٹری کا عہدہ بھی ختم۔ یعنی عہدہ جب ملتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے ساتھ ساتھ عہدہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عباس وہ علمدار ہیں کہ دنیا سے تو چلے گئے، عہدہ ابھی تک باقی ہے۔ غور کرنے انسان کرنی تو عہدہ ابھی تک عباس کے پاس ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ حمزہ نے جو علم اٹھایا تھا وہ ہاتھ موجود تھے، علم اٹھا تھا۔ حمزہ نے جو اٹھایا ہاتھ موجود تھے، علم اٹھایا تھا۔ جعفر نے جو علم اٹھایا ہاتھ موجود تھے، علم اٹھایا تھا۔ علی نے جو علم اٹھایا تو ہاتھ موجود تھے، علم اٹھایا تھا۔ لیکن عباس نے جب علم اٹھایا شانے کٹ گئے لیکن علم نہیں گرنے دیا۔ یہ عباس سے علمدار کا لگا۔ توجہ فرمائے ذرا، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد کو۔ چونکہ علم علی کو بھی ملا خیبر میں، اور علم عباس کو بھی ملا، لیکن عباس کے علم ملنے میں اور علی کے علم ملنے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ رسول نے اعلان کیا کل میں علم دوں گا، تو صبح وہ نمودار ہوئی تو رسول نے علی کے ہاتھوں میں علم دے دیا۔ تو دیکھیے رسول کا علی کو علم دینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ایک پتھروں میں سے ہیرے کو چن کے علم دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے تھے، ہیروں میں سے ایک چمکتے ہوئے ہیرے کو علم دینا یہ بڑی بات تھی۔ کربلا میں ایک سے ایک چمکتے ہوئے ہیرے تھے۔ توجہ فرمائے ذرا، تو میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے فرض کیا، بہت تفصیلی گفتگو رہی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورہ والشمس کی ابتدائی آیت کہ قسم ہے مجھے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے مجھے چاند کی اور اس کے پیچھے چلنے والی روشنی کی، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے مجھے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے مجھے زمین کی اور اس کے اوپر بنیادی فرق چلنے والوں کی۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے قرآن میں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، ستاروں کی قسم۔ یہ اللہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ قسموں کو، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑ لی؟ قسم دو وجوہات کی بنا پر کھائی جاتی ہے۔ یا تو قسم تب کھائی جاتی ہے جب کسی سے محبت بے پناہ ہو، یا قسم تب کھائی جاتی ہے جب کسی کا احترام بہت زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ قسم کھاتے ہیں مسجد کی قسم، امام بارگاہ کی قسم، منبر کی قسم، علم کی قسم، قرآن کی قسم۔ کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دل میں ان تمام چیزوں کی محبت بہت ہے۔ کبھی آپ قسم کھائیے مندر کی قسم، گرودوارے کی قسم، چرچ کی قسم نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ انسانیت اپنی جگہ، لیکن قسم آپ کھائیں گے مسجد کی قسم، منبر کی قسم، قرآن کی قسم، علم کی قسم۔ کیوں؟ محبت بہت زیادہ ہے۔ یا پھر قسم تبھی کھائیں گے جب احترام بہت زیادہ ہو۔ میں اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے ماں کی قسم کھاتا ہوں، اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ ان کا احترام بہت ہے۔ کبھی آپ کہیے تمہارے باپ کی قسم، تمہاری ماں کی قسم، تمہاری اولاد کی قسم، سامنے والا غصہ آ جائے گا میرے ماں باپ کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو، اپنے ماں باپ کی قسم کھاؤ۔ تو اس کا مطلب اب اللہ قسمیں کھا رہا ہے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستارے کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم۔ اچھا کبھی کبھی قسمیں جو کھائی جاتی ہے اس لیے کھائی جاتی ہے جب اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہو، یا پھر قسم اس لیے کھائی جاتی ہے جب سامنے والے کو یقین دلانا ہو۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے سورج کی قسم، کائنات مانے یا نہ مانے سورج ہے کہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات پہ کیا فرق پڑے گا؟ اللہ قسم کھا رہا ہے چاند کی، کوئی چاند کو مانے یا نہ مانے، جو مانے گا تب بھی روشنی دے گا، نہیں مانے گا تب بھی روشنی دے گا۔ تو اللہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ آسمان کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، زمین کی قسم، ستاروں کی قسم، اور انہی سب کی جب قسمیں کھا چکا تو آسمان پر تمام ملائکہ کو اکٹھا کیا اور کہنے کے بعد کہتا اے لمو یا ملائکتی و یا سکانی سماواتی
وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمًّا مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرٍ يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي۔ اے ملائکہ، میں نے آسمان کو نہیں بنایا، میں نے زمین کو نہیں بنایا، میں نے ستاروں کو نہیں بنایا، میں نے سمندروں کو نہیں بنایا، میں نے فضا کو نہیں بنایا، میں نے گھٹا کو نہیں بنایا، میں نے روانی کو نہیں بنایا، میں نے چرند کو نہیں پیدا کیا، میں نے پرند کو نہیں بنایا۔ جو کچھ بھی بنایا ہے تو پنجتن کی محبت میں بنایا۔ پروردگار، اب معاملہ یہ ہے کہ جب تو نے محبت میں خلق کیا ہے تو اب رسول کو دنیا سے اٹھا لیا ہے، علی کو دنیا سے اٹھا لیا ہے، سیدہ کو دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ جب سب کچھ اٹھا لیا ہے تو جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا تو آسمان کو نیچے گرا لے، زمین کو اوپر بلا لے، ستاروں کو نیچے گرا دے، سورج پہ آگ لگا دے، چاند کو بجھا لے تو آواز قدرت آئے گی، میں گرا تو دیتا، ابھی ان میں کا ایک محمد پردے غیب میں باقی ہے، جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو باقی رکھا۔ ابھی ایک محمد ہے جو دنیا جس کی وجہ سے قائم۔ اب اللہ قسمیں کھا رہا ہے، بار بار قسمیں کھا رہا ہے، بار بار قسمیں کھا رہا ہے۔ کس کی؟ سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستاروں کی قسم۔ جب قسمیں کھا لیا، بلایا سارے فرشتوں کو۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، سنتے چلیے۔ رسول سامنے سے گزر رہے ہیں، اصحاب چاہنے والے ساتھ میں، ایک قبرستان سے راستے میں دکھا تو کسی نے چاہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے سنا کہ مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ نبی نے کہا بالکل۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا بالکل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ نبی سے پہلے جناب عزیر کا واقعہ، نبی نے اس آیت کی تکرار فرمائی۔ جناب عزیر نبی اللہ ہیں، ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ جناب عزیر نے دیکھا کہ کچھ چھتیں ہیں، بستیوں کی چھتیں ہیں جو گری ہوئی ہیں اور سب لوگ مرے پڑے۔ جناب عزیر نے کہا، پروردگار، اب ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، جیسے ہی جناب عزیر نے کہا پروردگار ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، اللہ نے جناب عزیر کو 100 سال تک مار دیا، 100 سال تک مردہ کر دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، مردہ رکھا ہے، سلایا نہیں ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے مردہ کر دیا، سلایا نہیں ہے۔ کتنا؟ مِائَةَ عَامٍ، 100 سال تک دوبارہ زندہ کر دیا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اب جیسے ہی دوبارہ زندہ کیا تو اللہ نے جناب عزیر سے پوچھا، ہاں بھائی عزیر، یہ جملے میرے ہیں، آپ قرآن میں نہ ڈھونڈ لیے گا یہ۔ ہاں عزیر، کم لبثت یوم، کئے دن تک؟ جناب عزیر نے کہا بعض اور یا یوم، ایک دن یا پھر کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا ایک دن نہیں بلکہ 100 سال تک آپ مردہ پڑے تھے۔ فانظر شرابک، اپنے پانی کو دیکھیے جو سڑا گلا نہیں ہے۔ فانظر، اپنے کھانوں کو دیکھیے وہ بھی سڑا گلا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وانظر حمارک، توجہ فرمائیے جو نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وانظر حمارک، اپنے گدھے کو دیکھیے وہ بھی سڑا گلا نہیں ہے، صحیح سالم پیدا کر دیا۔ اس کا مطلب نبی کے ساتھ جو گدھا سویا تھا، مرا تھا، تو نبی کے ساتھ گدھا اٹھا۔ میں کہوں گا پروردگارا، 100 سال کے بعد نبی کے پہلو میں سویا تھا تو انسان بنا کے اٹھا دیتا، گدھا کیوں بنایا؟ بھائی نبی کے پہلو میں سو رہا تھا، 100 سال کے بعد اٹھایا ہے تو انسان بنا دیتا۔ اللہ نے کہا میں قانون بنا رہا ہوں، نبی کے پہلو میں جیسے بھی سوتے رہو، جس عالم میں سوتے رہو گے، جیسے سو گے وہی اٹھایا جائے گا۔ گدھا سویا تھا، گدھا ہی اٹھایا جائے گا۔ نبی نے قانون بنایا کہ نبی کے پہلو میں جو جیسا لیٹا رہے گا، جس عالم میں سوئے گا اسی عالم میں اٹھایا جائے گا۔ گدھا سویا تھا، گدھا ہی اٹھایا جائے گا۔
اب آپ سمجھے عزیزان گرامی، اب کوئی نبی کے پہلو میں زبردستی ادھر ادھر آ جائے تو جیسا سوئے گا یہ نہ سوچے کہ نبی کے پہلو میں جائے گا تو بخشش ہو جائے گی، گدھا مرے گا گدھا ہی اٹھایا جائے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد کے بعد۔ غور کرنے سے میں تو نتیجہ کیا ہے؟ نبی گزر رہے ہیں، کہ قبرستان دکھا، چاہنے والے نے پوچھا یا نبی اللہ مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ نبی نے کہا بالکل، بے شک۔ یا نبی اللہ کیسے؟ سوال کیا کیسے؟ نبی نے اشارہ کیا قبر پھٹی مردہ باہر، بس اشارہ کیا نبی نے، قبر پھٹی مردہ باہر۔ بس یوں سن لیے ایک جملوں میں کہ نبی کے لیے مردہ زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی کے لیے مردہ زندہ کرنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے گاؤں میں ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے بیڑی مانگ لیں، ذرا بیڑی دینا، اور دوسرا بزرگ نکال کے دے دے، بالکل ایسا مردہ زندہ کرنا۔ نبی نے مردہ زندہ کیا، فوراً مردہ باہر۔ اب جیسے ہی مردہ قبر پھاڑ کے باہر آیا، چلاتے چلاتے نکلا، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، چلاتا جا رہا، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ ماجرا کیا ہے؟ مر کے دوبارہ قبر سے نکل رہا، اس کو کہنا چاہیے تھا السلام علیکم یا نبی اللہ، میں آپ کی رسالت پہ گواہی دیتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، علی کی ولایت پہ گواہی دیتا ہوں، یہ کہہ کے نکلنا چاہیے۔ بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ عزیزان گرامی اپنے مقدر پہ ناز کریے، خاص کر وہ جو مسجد میں واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں، حیدر حیدر کے نعرے لگاتے ہیں، واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، نتیجے میں انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اب جیسی قبر سے باہر نکلا، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ ماجرا کا، کہ تم نے مجھ سے اونٹ زندہ کرنے کے لیے کہا تھا، وہ میں نے کر دیا، اب اسی سے پوچھو کہ اونٹ کا معاملہ کیا۔ آئے اس کے پاس، کہا بھائی یہ ماجرا کیا، چلاتے چلاتے اٹھ رہا ہوں، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ تمہیں تو نبی کی رسالت کی گواہی دینی چاہیے تھی، اللہ کی وحدانیت پہ گواہی دینا چاہیے تھے، یہ اونٹ کا کیا ماجرا ہے؟ کہ اس میں معاملہ یہ، میں اپنے گھر سے اونٹ کے ساتھ نکلا تھا تجارت کی غرض کے خاطر، ایک ریتیلے ریگستان میں پہنچ گیا، جیسے ہی وہاں پہنچا آندھی طوفان آ گئی، ریتیلا، میرا اونٹ مجھ سے بچھڑ گیا اور نہ جانے کہاں بھٹکتے بھٹکتے کہاں چلا گیا۔ جتنا کھانا پینے کا سامان تھا سب اونٹ کے اوپر تھا، میں بھی راستہ بھٹک گیا، بھوک کا عالم، شدت پیاس اتنی بڑی کہ میری موت واقع ہو گئی، اور میں یہی چلا رہا تھا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، بس میں میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میں یہی کہتے کہتے مر گیا۔ اب جب دوبارہ اٹھاؤں تو میں یہی کہہ رہا ہوں میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ تو توجہ فرمائیے ذہن گرامی، یعنی جو کہتے کہتے مرا تھا وہی کہتے کہتے دوبارہ اٹھا، جو کہتے کہتے مرا تھا وہی کہتے کہتے دوبارہ اٹھا۔ حیدر حیدر کہتے مریں گے، حیدر حیدر کہتے اٹھائے جائیں گے، علی علی کہتے مریں گے، علی علی کہتے اٹھائے جائیں گے۔ اب حسین نے دنیا والوں کو چیلنج کیا، کتنے مارو گے میرے عزادار؟ ہر مہینے مارو گے، گولی سے مارو گے، بم سے اڑاؤ گے، جلوسوں میں مارو گے، اربعین پہ مارو گے، ہر مہینے مارو، ہر سال مارو، اور ہر سال مارنے کے بعد پھر ہم کو گن کر بتانا کہ تم نے کتنے مارے، اور کربلا میں اربعین میں کروڑوں کو بچا کے میں بلا کر دکھاؤں گا کتنے بچائے میں نے۔ سرات پڑھے حیدر حیدر کہتے مریں گے، حیدر حیدر کہتے اٹھائیں، علی علی کہتے مریں گے، علی علی کہتے اٹھائیں، جلوسوں میں جاتے جاتے مریں گے، جلوسوں میں جاتے جاتے اٹھا جائیں گے۔ غور کریے ذہن گرامی، تو لیجئے آگے جیسے ہی ہے، تو اللہ قسمیں کھا رہا ہے، اور ان چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے جس کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں جس کو خلق کیا۔ بس آخری بات آگے توجہ فرمائیے، علی کا ایک چاہنے والا، مولائی، شیدائی، کون؟ ترمہ بن عدی، بہت توجہ ذہن گرامی۔ اچھا اس سے پہلے ایک بات آگے سنتے چلیے، یہ منبر کس کا؟ علی کا۔ رسول کی حدیث، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب،
اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، منبر علی کا، ذکر علی کا۔ اور آپ کا ہمارا مصمم عقیدہ ہے کہ جہاں کہیں فرش ازا بچتی ہے، کوئی آئے نہ آئے، ملک آتے ہیں، شہزادی آتی ہیں، ائمہ آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ نبی کی حدیث کی مناسبت سے، علی کا ذکر سننے۔ اب جب آسمان سے ملائکہ اور انبیاء اور ائمہ چل رہے ہیں علی کے فضائل سننے کے لیے، منبر ہے علی کا۔ اب آپ یہ بتائیے، جب اس منبر سے سیاسی تجزیے ہونے لگیں گے تو کیا وہ ملک رکیں گے کہ واپس چلے جائیں گے؟ جو ملک اور انبیاء آ رہے ہیں وہ اہل بیت کے فضائل سننے آ رہے ہیں، وہ سیاسی تجزیے سننے نہیں آ رہے ہیں۔ اگر سیاسی تجزیے سننے آنا ہوتا، یہ منبر خاص اہل بیت کے فضائل کے لیے رکھا گیا ہے۔ سیاسی تجزیوں کے لیے منبر نہیں ہے، اسٹیج بنایا گیا ہے۔ سیاسی تجزیوں کے لیے اسٹیج بنایا ہے، منبر نہیں۔ منبر صرف اور صرف ذات اہل بیت علیہ السلام کے لیے، کیونکہ انسان کا آج ہمارے درمیان میں عقائد کی کمی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آج نئے نئے خرافات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی کمی ہے، جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، عقیدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اہل بیت کی عظمت کو ہم گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، سیاسیت کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، فلاں کی سیاست فلاں کی سیاست، اس لیے ہمارے عقیدے کمزور ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے جوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تو عقیدے کی ضرورت ہے، بہت اہم شے ہے۔ تو عزیزان گرامی سنیے، عزیز ترمہ بن عدی، مولا کا چاہنے والا، نیا نیا حاکم شام تخت پہ بیٹھا ہے، باپ مرا ہے، حاکم شام آ گیا، جوان خون ہے، دشمن کس کا ہے؟ علی کا، مکتوب نہج البلاغہ حوالہ، بار بار حاکم شام خط لکھ رہا ہے، بار بار علی کو خط لکھ رہا ہے، لشکر لے کے آئیے، جنگ کریے، یہ کریے وہ کریے۔ علی نے بھی ایک مرتبہ لکھا خط، اور لکھنے کے بعد کہا میں علی ابن ابی طالب، مجھے جنگ سے ڈراتے ہو، مجھے فوج سے ڈرا رہے ہو، یہ یاد رکھنا جس جنگ میں میں نے تمہارے چچا کو مارا، جس جنگ میں میں نے تمہارے ماموں کو مارا، اور جس تلوار سے مارا ہے وہ تلوار ابھی بھی میرے پاس ہے، مجھے فوج سے اور لشکر سے نہ ڈرانا۔ خط بند کیا، ترمہ بن عدی کو دیا، جاؤ روا۔ ابھی ترمہ چلنے ہی والے تھے، ایک مرتبہ علی نے کہا ترمہ سنو، جی مولا، شام جانا ہے۔ حاکم شام نیا نیا تخت پہ بیٹھا ہے، جوان خون ہے، لشکر بھی اس کے پاس ہے، نیزہ بردار بھی ہے، تلوار بھی ہے، میرا پکا دشمن ہے، سنبھل کے جانا۔ ایک مرتبہ ترمہ کہتے ہیں مولا اتنی بات میں وزن کیوں پیدا کر رہے ہیں، اتنی بات میں وزن کیوں ڈال رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا جملوں پر جانے کے مولا اتنی بات میں وزن کیوں پیدا کر رہے ہیں، اتنا بات میں زور کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ بتائیے کہ حاکم شام کو صرف خط دینا ہے یا اٹھا کے یہاں لے کر آنا ہے؟ صرف خط دینا ہے یا اسے اٹھا کے یہاں لانا ہے؟ مولا نے کہا بس ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ لیے ترمہ بن عدی چلے، شام کی سرحد میں جیسی پہنچے، جیسی شام کی سرحد میں پہنچے تو ہر محلے ایریے کے کچھ چہرے کی رنگت ہوتی ہے، ہر شہر کی، جو سامنے والا پہچان جاتا ہے کہ میرے ایریے کا نہیں ہے۔ شام کے لوگ بھی کچھ تھے، اور ترمہ بن عدی بہترین باڈی بلڈر، جم والے، طویل القامت تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کر جا رہے تھے تو اور طویل القامت ہو گئے۔ تو وہاں کے لوگوں نے، لوکل والوں نے سوچا چلو اب مذاق اڑایا جائے۔ ہاں بھائی کہاں؟ مدینے سے آیا، حاکم شام پہ خط دینا۔ اچھا تم تو ایسے معلوم ہو رہے ہو طویل القامت، جیسے لگ رہا ہے آسمان سے باتیں کر رہے ہو۔ کہا بالکل صحیح پہچانا، میں آسمان سے ہی باتیں کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ بتاؤ ذرا آسمان پہ چل کیا رہا؟ کہا آسمان پر خدا کی خدائی چل رہی ہے۔ جملہ پر غور کریے، ترمہ کا فی البدیہہ جواب، کہا آسمان پر خدا کی خدائی چل رہی ہے۔ کہا اور کیا چل رہا ہے؟ کہا آسمان پر قہر علی بن کر عنقریب تم لوگوں پر عذاب بن کر آنے والا ہے، عنقریب تم لوگوں پر عذاب بن کر آ رہے ہیں۔ اب جب ان لوگوں نے یہ سنا کہ فی البدیہہ فٹ فٹ جواب دے رہا، تو یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، اس کے منہ نہ لگو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، شام کا راستہ ادھر ہے، دربار کو ادھر گئے ادھر۔ ادھر حاکم شام کو خبر مل چکی تھی کہ علی کا قاصد آ رہا، تو اس نے کچھ بہترین اور نقاشی والی قالینیں بچھوائی تھی،
روب جمانے کے لیے، علی کے اوپر روب جما پائے ترما پہ۔ جیسے ہی ترما دربار میں داخل ہوئے، قاصدوں نے روک دیا، نالین کو اتار کر آؤ، قالین پر ایسے نہیں آنا ہوگا۔ ترما نے کہا نالین تو نہیں اتاروں گا، جاؤں گا تو ایسے ہی جاؤں گا، نالین کو نہیں اتاروں گا، جاؤں گا تو ایسے ہی جاؤں گا۔ کہ ٹھیک ہے، اگر نالین نہیں اتارنا ہے تو خط کسی قاصد کو دے دو، کرنا نہ نالین اتاروں گا نہ ہی قاصد کو خط دوں گا۔ اب حاکم شام بلندی پر بیٹھا، کہ ٹھیک ہے اچھا لا بھائی لا۔ جب نہیں چل پلی علی والوں کے ساتھ تو کہا اب ترما آگے بڑھے۔ حاکم شام اتر کے نیچے آیا، کہا لا بھائی خط لا۔ جیسی خط مانگا حاکم شام نے، ترما نے اپنا امامہ اتارا، توجہ، امامہ اتارا، امامے کی بند کو کھولا، خط نکالا حاکم شام کے ہاتھ میں۔ حاکم شام نے کہا ترما کوئی خط لاتا ہے تو آستینوں میں لے کر آتا ہے، جیب میں رکھ کے لاتا ہے، ہاتھ میں لے کر آتا ہے، جھولے میں رکھ کر لاتا ہے، تو امامے میں رکھ کر لایا ہے۔ ترما کا جواب سنیے، کیا کہا؟ کوئی خط لاتا ہے تو آستین میں رکھ کر لاتا ہے، جیب میں رکھ کر لاتا ہے، جھولے میں رکھ کر لاتا ہے۔ ارے تو خط لے کر آیا تو امامے میں، تو ایک مرتبہ ترما کہتا ہے حاکم شام یہ میرے علی کا خط ہے، اگر میرے وجود میں اس سے بلند کوئی چیز ہوتی تو خط وہاں رکھ کر لے کر آتا، چونکہ میری مجبوری یہ ہے کہ اس سے بلند کوئی چیز ہے۔ خط نکالا، پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی خط پڑھا، میں علی ابن ابی طالب تو مجھے لڑاتے ہو جنگل سے، یہ وہ فوج ہے، بند کیا، کل لکھو خط۔ حاکم شام نے پھر جواب لکھو، قاصد لکھ رہا، کل لکھو علی مجھ کو ڈراتے ہو، تمہیں نہیں پتا میرے پاس رائی کے دانوں کے برابر کا لشکر ہے۔ جیسے ہی حاکم شام نے بولا کہ لکھو علی مجھے ڈراتے ہو، میرے پاس رائی کے دانوں کے برابر کا لشکر ہے، اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ ترما کہتا ہے حاکم شام ارے علی سے کیا جواب سنتا، جواب مجھتے سنتا جا، تو کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس رائی کے دانوں کا برابر لشکر ہے؟ اگر تیرے پاس رائی کے دانوں کا برابر لشکر ہے تو علی کے پاس بھی ایک ایسا شتر مرغ ہے جو تمہاری ساری رائی کے دانوں کو کھا جائے گا۔ کہ پھر لکھو کہ علی میرے پاس ستاروں کی مانند کے برابر لشکر ہے، ستاروں کے مانند لشکر ہے۔ ترما نے پھر کہا حاکم شام اگر تیرے پاس ستاروں کے مانند لشکر ہے تو علی وہ آفتاب ہے کہ جس کے طلوع ہونے کے بعد سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ خط کو بند کیا ترما کے حوالے۔ ترما ابھی چلنے ہی والے تھے، حاکم شام نے بلایا امر عاص ادھر آؤ، جلدی ادھر آؤ۔ امر عاص آیا، جیسی امر عاص آیا کہ اس کو خریدنے کی کوشش کرو، دیکھو بکے گا۔ ترما علی کا چاہنے والا، امر عاص ذرا پتہ کرو بکے گا۔ امر عاص نے کہا ترما ہاں کیا ہوا بولو، کچھ دیا جائے تو لوگے، کیا دینا چاہتے ہو لاؤ دو۔ تاریخ یہ کہتی ہے 10,000 دینار فوراً خزانے سے منگوایا گیا، ترما کو دو، دیا گیا، چلنے لگے۔ پوچھو اور لے گا؟ ترما اور دیا جائے لوگے؟ کہا لا دو، میں کون سا منع کر رہا ہوں، لا دو، دیتے رہو۔ 10,000 اور دیا جائے لوگے؟ لا دو، میں منع کب کر رہا ہوں، دیتے رہو۔ دے دیا۔ اتنے میں ترما چلنے لگے، ابھی چلنے ہی والے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے آس کہتا ہے ترما ذرا شکریہ تو ادا کر دو امیر کا، اتنی دولت دی ہے اس کا شکریہ تو ادا کر لو۔ کا بالکل صحیح کہتے ہو، اتنی دولت دی ہے میں شکریہ ضرور ادا کروں گا، یہ مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت کا امیر یہ حاکم نہیں ہے، میرے مولا امیر ہے۔ یہ مال غنیمت کا مالک یہ نہیں ہے، میرا مولا علی ہے، میں شکریہ علی کا جا کے ادا کروں گا، اس کا ادا نہیں کروں گا۔
کہہ کر ترما چلے. ابھی جیسے ہی چلے تھے کتنے میں عمر عاص کو بلا کر پھر کہتا ہے عمر عاص کا کیا ہوا؟ کہ اگر اس کے جیسا ایک بھی میرے پاس ہوتا تو کب کا علی کے خلاف خروج کر دیتا. عمر عاص کا جملہ سنیے عزیزان گرامی, بلا کے کیا کہتا ہے عمر عاص اگر اس کے جیسا ایک بھی میرے پاس ہوتا تو کب کا میں علی کے خلاف خروج کر دیتا. عمر عاص کہنے لگا ارے ہوتا بھی کیسے, علی حلال کھلاتا ہے تو حرام سب کو کھلاتا ہے. علی یا اللہم صلی علی محمد. علی سب کو جائز کھلاتا ہے, تو ناجائز کھلاتا, تیرے پاس ہو بھی نہیں سکتا اس کے جیسا. یہ ترما ہے. اب اللہ قسمیں کھا رہا ہے, بار بار قسمیں کھا رہا ہے, سورج کی قسم, ستاروں کی قسم, زمین کی قسم, اور انہی قسموں کا کھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا. اگر بنایا ہے تو پنجتن کی محبت, جو کچھ بنایا ہے ان پنجتن کی محبت میں بنایا. پنجتن ہے کیا؟ کون ہے پنجتن؟ پنجتن کو کوئی نہیں جانتا. اللہ نے تعارف کرایا پنجتن کا, ہمارا آپ کا تعارف نہیں ہے, اللہ تعارف کرا رہا ہے. جبریل نے پوچھا پروردگار رب ممتعتا حاضل کسا, یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کیا تعارف کرایا؟ ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس دن اللہ نے پنجتن کا تعارف پلٹ دیا. نبی کے ذریعے نہیں کرایا, فاطمہ کے ذریعے سے کرایا. پروردگار تیرا نبی اتنا قریب ہے, پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا سینہ اقدس پر, نبی کے ذریعے تو تعارف نہیں کرا رہا ہے, نبی کی بیٹی سے تعارف کرا رہا ہے. کہ اس لیے تعارف کرا رہا ہوں کہ اس وقت رسول کے بہت سارے رشتہ دار تھے. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب رشتہ داری کا معاملہ ہے تو زبردستی والے رشتہ دار بھی رسول کی ساتھ میں چلتے چلے جائیں. میں رسول سے رشتہ داری نہیں بنا رہا ہوں. اب اگر امت میں کسی کو رضا اللہ بننے کا شوق ہے تو رسول کو راضی نہ کرے, بطول کو راضی کرے. بطول کو راضی کرے گا تب اہل بیت رسول ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں جس کی قسمیں کھا رہا ہوں, اہل بیت کے صدقے میں میری کائنات کو خلق کیا. اب اہل بیت ہے کون؟ اب اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے, اللہ کی ذات تک جانا ہے. تو اللہ کی ذات تک پہنچے کیسے؟ اللہ کی ذات تک پہنچے کیسے؟ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, کوئی اللہ کو نہیں پہچانتا, لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ معرفت پروردگار حاصل کرو. تو کیسے حاصل کریں؟ سنیے عزیزان اکرام, اللہ تک کیسے پہنچا جائے, اللہ تک پہنچنے کے لیے کون سا زینہ طے کیا جائے. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دربار میں ہیں, ہر طریقے کے لوگ, چاہنے والے بھی, اپوزٹ بھی. ایک شخص نے آ کر سوال کیا اللہ کا وجود ہے؟ امام نے کہا بالکل ہے. دنیا کا وجود ہے؟ امام نے کہا بالکل ہے. سامنے والے نے سوال کیا پھر یہ بتائیے جب اللہ کا بھی وجود ہے اور دنیا کا بھی وجود ہے تو یہ بتائیے اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ کے اندر ہے؟ سوال پہ غور کریے گا. اللہ کا بھی وجود, دنیا کا بھی وجود, اللہ دنیا کے اندر ہے یا دنیا اللہ کے اندر ہے؟ مولا نے کہا تیرا سوال ابھی ادھورا ہے, میں تیرے سوال کی وضاحت کر دیتا ہوں. کہ مولا فرمائیے اگر تو یہ کہتا ہے کہ دنیا اللہ کے اندر ہے, اگر دنیا اللہ کے اندر آ جائے تو حلول کر جائے گا. پر مکتب کی باتیں صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ. اگر دنیا اللہ کے اندر آ جائے تو حلول کر جائے گا, اگر حلول کر جائے گا تو محل حوادث ہو جائے گا, اگر محل حوادث ہوگا تو ممکن کی صفت سے متصل ہو جائے گا, اور اگر ممکن سے متصل ہو جائے گا تو واجب نہیں رہے گا. اللہ واجب الوجود ہے, ممکن الوجود نہیں ہے. اس کا مطلب دنیا میں اللہ نہیں آ سکتا. اگر تیرا سوال ہے کہ اللہ دنیا کے اندر ہے تو دنیا ہے محدود, اللہ ہے لامحدود. اس کا مطلب نہ دنیا کے اندر ہے نہ اللہ دنیا کے اندر ہے. مولا پھر اب آپ ہی اس سوال کا جواب کو سلجھائیے. مولا نے کہا اللہ نے ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تمہارے سوالوں کا جواب دے سکے. کہ اس سے پہلے اپنے وجود کے برابر ایک آئینہ لے کر آؤ. لیجئے دربار میں آئینہ لایا گیا. جیسے ہی آیا گیا امام نے کہا ذرا آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا.
جیسی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، امام نے کہا بتا آئینے کا وجود ہے؟ کہا بے شک ہے۔ کہا تیرا وجود ہے؟ کہا بالکل۔ کہا اب یہ بتا آئینے میں کیا دکھائی دے رہا؟ کہا مولا میں ہی کھڑا ہوں تو میں ہی دکھائی دے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب آئینے کا بھی وجود اور تیرا بھی وجود، اب تو آئینے کے اندر دکھائی دے رہا، تو یہ بتا آئینہ تیرے اندر ہے یا تو آئینے کے اندر ہے؟ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ آئینے کا بھی وجود، تیرا بھی وجود، تو آئینے کے اندر دکھائی دے رہا ہے، تو یہ بتا تو آئینے کے اندر ہے یا آئینہ تیرے اندر ہے؟ کہ مولا وجود تو آئینے کا بھی ہے، وجود میرا بھی ہے، لیکن جو میں آئینے کے اندر دکھا رہا ہوں یہ آئینے کا وجود میرے اندر سے نہیں ہے، نہ میں آئینے کے اندر نہ آئینہ میرے اندر، کہ پھر یہ دکھائی کا دے رہا ہے؟ کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آئینے کا وجود اور میرے وجود سے یہ ہمارے آنکھوں کی جو کنیکٹیویٹی ہے، یہ ہمارے آنکھوں کے نور کو جوڑے ہوئے ہے۔ جو وجود دکھائی دے رہا ہے یہ میرے آنکھوں کا نور دکھائی دے رہا ہے۔ امام نے کہا بس تیرے سوال کا جواب مل گیا، اللہ کا بھی وجود ہے، تیرا بھی وجود ہے، اللہ کا بھی وجود ہے، دنیا کا بھی وجود ہے، بس اللہ کے وجود سے تمہارے وجود کی ہماری معرفت کو جوڑے ہوا ہے۔ جتنا ہماری معرفت کو سینے میں اتارتے جاؤ گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے چلتے چلے جاؤ گے۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد کے اوپر۔ اور کرنے سان تو معرفت وہ اہم شے ہے، جب تک اہل بیت کی معرفت نہیں ہوگی اللہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سورج ہے، سورج کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، تو پہچانتے کیسے ہیں؟ سورج کی کرنوں سے۔ گھر سے باہر نکلے، آپ نے چلچلاتی ہوئی دھوپ دیکھی، جیسے ہی دھوپ دیکھی آپ سوال کریں گے کیا سورج نکلا ہے؟ سامنے والا کہے گا کیا بیوقوفی والی بات کر رہے ہو، چلچلاتی بھی 9 تپا دھوپ دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد بھی سوال کر رہے ہو کہ سورج نکلا کہ نہیں نکلا؟ اتنی چٹیل دھوپ ہے اور سوال کر رہے ہو سورج ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہے سورج، سورج کو کوئی نہیں دیکھتا، اہل بیت ہیں اس کی دھوپ، اہل بیت ہیں اس کی کرنیں، کرنوں کے ذریعے سے خدا تک پہچانو، اہل بیت کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو اہل بیت کے وسیلے کو پہچاننا ہے۔ اسی لیے معصوم سے سوال کیا گیا مولا حسن یوسف کیا؟ یوسف کی اتنی راز کیا خوبصورتی، اتنا چرچے ہیں یوسف کے، اتنے چرچے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اتنی خوبصورت تھے وہ۔ آخر مسئلہ کیا، اتنا راز کیا ان کی خوبصورتی کا؟ مولا نے پہلے کہا یہ بتا کہ تیری نظر میں خوبصورتی کی تعریف کیا، تیری نگاہ میں خوبصورتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میری نگاہ میں خوبصورتی کا مطلب ہے گورا چہرہ ہو، بادامی آنکھیں ہوں، زلف کالی ہو، صراط مستقیم کھڑی ہوئی ناک ہو، خندہ پیشانی ہو، بہترین جسم باڈی بلڈر والا ہو۔ یہ ہمارے نگاہ میں خوبصورتی کی تعریف، یہ ہماری نگاہ میں خوبصورتی کی تعریف۔ کیا بتایا؟ گورا چہرہ ہو، بادامی آنکھیں ہو، کالی زلفیں ہو، بادامی آنکھ، خندہ پیشانی، یہی ہے خوبصورت۔ مولا نے کہا یہ تمہاری نگاہ میں ظاہری خوبصورتی، بس آخری بات ربط مسائل، یہ تمہاری نگاہ میں جو تم خوبصورتی بتا رہے ہو یہ ظاہری خوبصورتی ہے۔ مولا بھی اصل خوبصورتی کیا ہے؟ حسن یوسف کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا یوسف ہماری معرفت کو اپنے سینے میں اتارتے چلے گئے اللہ انہیں حسن یوسف قرار دیتا چلا گیا۔ اب کسی کو یہ دیکھ کر نہ کہنا کوئی سفید رنگ والا ہے تو بڑا خوبصورت ہے، کوئی کالے رنگ والا ہے تو بڑا بدصورت ہے۔ اب کالے اور گورے کو دیکھ کر خوبصورت نہ کہنا، اس لیے کہ اگر کالا بدصورت ہوتا، گورا خوبصورت ہوتا تو مدینے میں نہ جانے کتنے خوبصورت پڑے تھے، ان خوبصورتوں کے باوجود بھی رسول نے مؤذن بلال کو بنایا ہے، رسول نے بلال کو بنایا۔ تو اب معیار خوبصورتی کا کالا اور گورا ہونا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا گورا ہے تو بہت خوبصورت ہے، کوئی کالا ہے تو بڑا بدصورت ہے۔ کالا بدصورت نہیں ہے، گورا خوبصورت نہیں ہے، بلکہ اصل خوبصورتی وہ ہے کہ جتنی ہماری معرفت اپنے سینوں میں رکھو گے، اگر گورا ہونا خوبصورت ہوتا، کالا ہونا بدصورت ہوتا تو کربلا کے میدان میں جون کا سیاہ چہرہ حسین کے چہرے پہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ معیار نہیں ہے کہ گورا خوبصورت ہے اور کالا بدصورت ہے۔ بس عزیزان گرامی، معاملہ یہ ہے کہ خوبصورتی تب ہوتی ہے جب معرفت نفس اللہ ہوتی ہے۔
معرفت حسین جب انسان کے سینے میں رہتی ہے تب خوبصورتی ہوتی ہے. بس آخری جملہ, معرفت انسان کے سینے میں جتنی آتی جائے گی اتنا خوبصورت ہوتا چلا جائے گا, اتنا مقرب بارگاہ ہوتا چلتا چلا جائے گا, اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور جب انسان کے وجود میں آخری لمحات میں بھی معرفت عطا ہو جائے, اگر انسان کے وجود میں آخری لمحے میں بھی معرفت نفس اللہ آ جائے تو وہ حور جو سب سے آخر میں آتا ہے اور سب سے پہلے جنت لے کر جاتا ہے. یہ کس بنیاد پر ہے؟ معرفت نفس اللہ کی بنیاد پر. یہ وہی حور تھا کہ جو لجام فرس پہ ہاتھ ڈال رہا تھا. اسی حور نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالے تھے. تو حسین نے کیا کہا تھا, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اور روز عاشور حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں نے کتنا اچھا تمہارا نام رکھا ہے, دنیا میں بھی حور ہو اور آخرت میں بھی حور ہو. عزیزان گرامی, یہ معرفت آئی کہاں سے؟ یہ معرفت پیدا کہاں سے ہوئی؟ عبادتوں سے نہیں آئی ہے, گریہ کرنے سے آئی ہے, رونے سے معرفت آئی ہے. حور کا خود بیان ہے, نمازیں وہی پڑھ رہا تھا, عبادتیں وہی کر رہا تھا, لیکن معرفت نہیں آئی تھی. معرفت کب آئی؟ کہ جب اپنا خیمہ لگایا تو حور نے کہا جب سے میں نے اپنا خیمہ لگایا کسی بیوی کے رونے کی آوازیں آ رہی, نہ جانے کتنی دردناک آواز سے روتی ہے, آوازوں سے روتی ہے, میرا دل تڑپ جاتا. یہ معرفت آئی ہے تو گریہ سید الشہداء سے آئی ہے. بس عزیزان گرامی, ابھی آپ جلوس میں شرکت کریں گے نا, 18 بنی ہاشم کے تابوت نکلے گا, جوانوں کا تابوت نکلے گا. یہ کون سے جوانوں کا تابوت ہے؟ یہ وہی جوانوں کا تابوت ہے کہ جب بیعت کا سوال ہوا ہے, بیعت کا مطالبہ ہوا ہے, عباس نے خبر سنی کہ دربار میں بلایا گیا ہے بیعت کے معاملے میں, تو جناب عباس اپنے ساتھ تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر گئے. حسین نے کہا کہ دیکھو میں پہلے اندر جاؤں گا, اگر کوئی بات زیادہ بڑھ جائے گی تو میں آواز بلند کروں گا, سب کے سب اندر چلے آنا. یہ کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر جا رہے ہیں. یہ عباس ہیں جو علمدار ہیں, سپہ سالار ہیں. عزیزان گرامی, یہی بنی ہاشم کے جوان ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں یکو تنہا, حسین کربلا کے میدان میں نہ عباس ہیں, نہ علی اکبر ہیں, نہ قاسم ہے, نہ اون و محمد ہے. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, عباس حسین کو آ کر سوار نہیں کرو گے؟ اے بیٹا علی اکبر مجھے آ کر سوار نہیں کرو گے؟ اے بیٹا قاسم مجھے آ کر سوار نہیں کرو گے؟ لیکن جب کوئی سوار کرنے والا نہیں ملا, ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا بہن زینب آخری سلام, اے رقیہ آخری سلام, اے رباب آخری سلام, اے میری بچی سخینہ تم پر بھی آخری سلام. لیجئے جب تمام بیویوں کو سلام آخر کر لیا, حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے. جیسے ہی حسین گریہ کرنے لگے, زینب نے کہا بھیا ارے شہادت تو ہماری میراث ہے نا, آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ حسین نے کہا بہن میں شہادت کے لیے نہیں گریہ کر رہا ہوں, میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی خیمے سے باہر نکلوں گا ملون خیمے کے اندر آ جائیں گے, تمہارے سروں سے چادر چھین لی جائے گی, زینب تمہیں تماچے مارے جائیں گے, سکینہ کے در چھین لیے جائیں گے, تمہیں دیار بدیار, ارے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام سرورین پھرایا جائے گا. خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت فرمائے. عزیزان گرامی, کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. لیجئے حسین کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہیں. ارے 3 دن کا حسین کب تک کے لڑتا رہتا, لیکن جب ایک ایسا منظر یاد آیا جب حسین نے سب کو سوار کیا اور سب نے حسین کو رخصت آخر کے لیے اپنے وقت بلایا ہے, اے آقا میری مدد کو آئیے, اے حسین میری مدد کو آئیے, اے بابا میری مدد کو آئیے, اے مامو جان میری مدد کو آئیے. لیکن جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں, جب سینے میں برچھی کا بھل لگا ہے, تو علی اکبر نے بابا کو بلایا نہیں. شاید وجہ یہ ہے کہ ایک بوڑھا باپ جوان کا لاشا کیسے اٹھائے گا, اسی لیے حسین نے کہا اے بنی ہاشم کے جوانوں, ارے اس بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. اے جوانوں, اے بنی ہاشم کے جوانوں, آؤ اس بوڑھے حسین کی مدد کرو, جوان علی اکبر کا لاشا لے کر چلو.
لیجیے عزیزان گرامی، علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، اب حسین گھوڑے میں یکا تنہا اکیلے کھڑے ہیں، ارے کہ تھکا ہوا بدن کب تک کے لڑتا رہتا۔ لیجیے حسین کا جسم ناظرین زمین کربلا پہ آیا، ابھی جسم کربلا پہ آیا ہی تھا کہ شبر اپنا خنجر لے کر چلا۔ ارے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ جانور کو تیز چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، اس کو سامنے سے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جب شبر منجون چلا تو خنجر ایسا کند لے کر چلا اور پیچھے سے پسے پشت 12 مرتبہ حسین کے گردن پہ مارا۔ جب حسین کی گردن نہیں کٹی تو حسین کو سیدھا لٹایا، جالسون علی صدر، حسین کے سینے میں گھٹنا رکھ کر حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور گلا کاٹنا شروع کیا۔ آواز ندائی یا علی، ارے حسین کی مدد کرو، آواز دی یا رسول اللہ، کیا شمر کے ہاتھ سے خنجر پھینک دے؟ کیا خنجر نہ پھینکو، ارے زہرا کو حسین سے الگ کرو۔ زہرا نے اپنا حسین کے گلے خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت فرمائے، آج سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیجیے عزیزان گرامی، حسین کی شہادت واقع ہو گئی، بہت تفصیلی مصائب نہیں، بس سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے لیجیے شام غریبہ کا منظر آ گیا۔ شام غریبہ وہ گھڑی ہوئی شام، ایک مرتبہ جناب زینب نے کلثوم سے کہا، زینب اے کلثوم سارے بچوں کو اکٹھا کر لو، دیکھو سارے بچے کہاں ہیں۔ دیکھا جب سارے بچے نظر نہیں آ رہے، ایک مرتبہ جناب زینب فرات کی طرف گئی اور جانے کے بعد کہتی ہیں، عباس یہاں سکینہ تو نہیں آئی، عباس یہاں سکینہ تو نہیں آئی۔ لیجیے فرات سے کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ زینب نشیب کی طرف آگے بڑھی، آواز دی، سکینہ اے میری بچی سکینہ۔ لیجیے سکینہ کی تو کوئی آواز نہیں آئی، لیکن کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، زینب ذرا آہستہ بولو، ارے دن بھر کے تماچے کھائی بھی سکینہ میرے سینے پر آرام کر رہی ہے۔ زینب قریب آئی، سکینہ کو اٹھایا، کہنے لگی، اے بچی سکینہ ذرا مجھے یہ تو بتا، جب کسی بچانا جاتا ہے تو چہرے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تیرے بابا کے جسم میں چہرہ نہیں ہے، تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں میں جنگل میں ڈری ڈری سہمی آ رہی تھی، اے بابا میرا کرتا جلا دیا گیا، بابا دیکھی شبر نے تماچے مارے، اے بابا بس اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اور میں بابا کے سینے پر سو گئی۔ عزادارو آپ کے گھروں میں بچے ضرور ہوں گے، تصور کریے گا جب آپ اپنے بچوں کو سینے پر سلاتے ہیں تو بچہ سونے میں ناگہانی میں اپنا ہاتھ کبھی سر پہ رکھتا ہے، کبھی چہرے پہ رکھتا ہے، کبھی گلے کو پکڑتا ہے۔ سکینہ جب باپ کے سینے پر سوئی ہوگی تو سکینہ کا بھی ہاتھ اپنے بابا کے چہرے پہ گیا ہوگا۔ ارے گردن کٹی ہوئی ہے، زینب سکینہ نے باپ کی کٹے ہوئے رگیں پکڑ کے کہا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد ارے سکینہ کو تماچے مارے گئے، میرے در بھی چھین لیے گئے۔ عزادارو بس آخری روایت تو ختم دعا، میں نے سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے لیجیے قید خانے سے رہائی ملی، ساری اہل حرم شام میں آ گئی، شام سے رہائی ملی، کربلا میں چہلم منایا، اب ساری بیویاں مدینے میں داخل ہو رہی ہیں۔ لیجیے عزیزان گرامی، یہ ایام عزا کی آخری شب ہے نا، بر حسین ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اے بی بی سیدہ ہماری عزاداری کو قبول فرمائیے گا، اے بی بی جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے اس کوتاہی کو درگزر فرمائیے گا، اے بی بی اگلے برس جو زندہ رہیں گے اب وہ عزاداری کریں گے، اے بی بی ہماری عزاداری سے راضی ہو جائیے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیے گا۔ لیجئے قافلہ مدینے میں داخل ہوا، بشیر نے مدینے میں اعلان کرنا شروع کیا، اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا۔ مدینے میں اعلان کرتے کرتے جا رہے ہیں، لیکن جناب زینب ہے، ایک مرتبہ کہتی، یا مدینہ تو لا جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ لیجئے زینب مدینے میں داخل ہوئی، ابھی زینب اپنے گھر نہیں گئی، پہلے سب سے پہلے روضہ رسول پر آئی اور آنے کے بعد کہتی، نانا آپ کا دین بچا لائی، نانا آپ کا دین بچ گیا، لیکن میرا بھائی مارا گیا نانا، میرا علی اکبر مارا گیا نانا، میرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے نانا، اے نانا میرا اونو محمد
मोहम्मद मारा गया नाना। लीजिए जब ज़ैनब मसाइब पढ़ चुकी, ज़ैनब ने गठरी खोली और जला हुआ कुर्ता रसूल के रथ पे रखा, जली हुई लकड़ियां निकाली रसूल की कब्र पे रखा। अभी रखना ही था, एक मर्तबा कब्र रसूल से आवाज आई, ज़ैनब ज़ैनब इनको हटा लो वरना कयामत आ जाएगी। अरे मैं नहीं देख सकता। ज़ैनब ने कहा नाना अरे जली हुई लकड़ी नहीं देखी, मैंने अपनी निगाहों से हुसैन का गला कटते देखा, अली अकबर के सीने में बर्छी का फल लगते देखा नाना। आज़ादारों लीजिए एक मर्तबा फिर आती हैं जनाब ज़ैनब आई अपने घर की दहलीज से, बस आखिरी रवायत वक़्त में दुआ गिरिया कर लिया सितारे ग्रामी, आज आखिरी शब अय्याम अज़ा की, बस जो अगले साल जिंदा रहेगा अदादारी करेगा। जनाब ज़ैनब आई अब्दुल्ला के घर की दहलीज पर बैठ गई। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला आई का बीबी ज़रा यहाँ से हट जाइए, अभी ज़ैनब आती होगी। ज़ैनब को बर्दाश्त नहीं कि उसकी घर की दहलीज पर कोई बैठे। एक मर्तबा ज़ैनब ने निगाहों को उठाया, अब्दुल्ला अब्दुल्ला तुमने भी ना पहचाना? अरे मैं तुम्हारी ज़ैनब हूँ। कभी भी ये क्या हाल हो गया? अरे जवानी में भी ज़ईफ़ी का आलम है। ए अब्दुल्ला मेरा भाई मारा गया, ए अब्दुल्ला हम करबला में लुट गए, मेरा कासिम मारा गया, मेरा अकबर भी मारा गया। अब्दुल्ला ने कहा बीबी ज़रा ओनो मोहम्मद के बारे में तो बताइए जो मैंने आपको दिया था। जैसे ही ओनो मोहम्मद का नाम लिया ज़ैनब तड़प गई, कहा अरे मेरे ओनो मोहम्मद जिसको अभी तक मैं ना रोई थी, अभी तक वो ज़ैनब रोई नहीं है। करबला से लेकर कूफा, बस आखिरी रवायत जुमला, करबला से लेकर कूफा, कूफे से लेकर शाम, शाम से लेकर मदीने तक ज़ैनब अपने बच्चों पर नहीं रोई है, ओनो मोहम्मद पे नहीं रोई। एक मर्तबा अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला मुझे ज़रा ओनो मोहम्मद के हुजरे में लेकर चलिए, मुझे ओनो मोहम्मद के रूम में लेकर चलिए। लीजिए अब्दुल्ला ने जनाब ज़ैनब को उठाया, धीरे धीरे अब्दुल्ला कमरे के अंदर ले गए। जैसी दरवाज़ा खोला दो छोटे छोटे अमामे नजर आए, चीख मार के ज़ैनब रोई, ए मेरे बच्चों अरे तुमने मुझे सुरगुरो कर दिया लेकिन मुझे माफ कर देना, मैंने कसम खाई थी पहले अपने भैया पे गिरिया करूंगी। ए ओनो मोहम्मद मुझे माफ कर देना। मातम हुसैन मातम हुसैन हिंदुस्तान के मशहूर मरूफ नाक़िब जनाब ज़ीशान आज़मी साहब, ज़ीशान आज़मी साहब निक़ाबत के फ़रज़ को अंजाम देंगे। आप हज़रात मसरूफ़ इबादत रहे, बारिश न रोक पाएगी ये गम हुसैन का। बारिश हो या कोई ऐसा मौसम हो, हम सब अज़ादार तैयार रहते हैं गम हुसैन मनाने के लिए। जिन हज़रात की वाइट हाउस के पास में गाड़ियाँ हैं वो अपनी अपनी गाड़ी हटवा लें, जुलूस में कोई परेशानी ना हो। मैं ज़ीशान आज़मी साहब से दरख्वास्त गुजारूँ तशरीफ़ लाएं। जिन हज़रात की गाड़ियाँ गली में खड़ी हुई हैं उससे गुजारिश है कि अपनी अपनी गाड़ी हटा लें। ऑडियो आ रही है? नहीं तो पैक करिए, कैमरा यहाँ रखिए। हाँ डॉक्टर है सामान
हम दे रहे नहीं वो अंडे रखे ना माइक उनको देता हूँ पसंद आई वही काम भी करता है। रमन रमन यहाँ खड़े हो अंदर से बंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, सलाम इस्मत ज़हरा की विरसदार सलाम, सलाम ममलकत गम की ताजदार सलाम, सलाम जुरत हैदर की यादगार सलाम, सलाम जुरत हैदर की यादगार सलाम, वक़ार मरियम व हव्वा सलाम हो तुझ पर, सलाम सानिए ज़हरा सलाम हो तुझ पर। जिगर पे अकबरो असगर के दाग उठाए हुए, ज़ईफ़ जिस्म पे दुर्रों के ज़ख्म खाए हुए, गिरानी रसनों तो आज़माए हुए, जो दर्द दिल में था उसको दवा बनाए हुए। सुबह दमिश्क चली हक़ की रोशनी लेकर, जो मर चुके थे खुद उनकी भी ज़िंदगी लेकर। कदम कदम पे मकासिद के अज़मतों का ख़याल, नफस नफस पे भतीजे के ज़िंदगी का सवाल। रिदा छिनी तो बढ़ा और इस्मतों के जलाल, खुले जो बाल तो निखरा हुसैनियत का जमाल। नक़ीब फ़तेह शहे मशरक़ैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। दिलों पे सानिए ज़हरा ये तेरा एहसान है, अता किए हैं वो आंसू जो रूह ईमा है। सोगवारान मज़लूम करबला, मातमदारा ने सरकार सैयदुश्शोहदा, गरीब ज़हरा की मज़लूमी पे रोने वाले सोगवारों, ये मौसम अज़ा अय्याम अज़ा करबला वालों के गम की ये क़यामत ख़ेज़ शब है। और रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। बीबी ये रोती हुई आँखें आपके हुजूर ये कहती नज़र आ रही हैं कि हम वो हक़ नहीं अदा कर सके जो अदा करना था। अगर ऐसा न होता तो इस मौसम में कोई बाहर आता है। हमने इस सज़ाए सरकार सैयदुश्शोहदा के लिए न हालात की परवाह की, न मौसम का मिजाज देखा। ज़माना जब जब ख़राब हुआ, हम गाज़ी का अलम लेके सड़कों पे उतर आए। हमने करबला वालों का गम मनाया, मज़लूमों का मातम किया है। रोने वालों, मौसम ख़राब हुआ है, हालात नहीं ख़राब हुए। लाशें मख्तल में पड़ी थीं, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। वारिसों के लाशें बेगोरो कफन पड़े थे। ज़ैनब न होती तो ये करबला न पहुँच पाती। सलाम हो उस बीबी पर। मेरे भाई ने भी मुझे हुक्म दिया और हर साल मुझसे ये कहते हैं कि उस बीबी का जिक्र कर देना कि जिसने अपनी जान दे करके कैदियों को रिहाई दिलवाई है, जिसे वतन आने का शौक़ था लेकिन वतन ना आ सकी। लो आगाज़ी उसी बीबी के नाम से करता हूँ। ताबूत आने वाले हैं, रोने वालों कोई आज के शब घुट घुट के नहीं रोएगा। ऐसे मातम कीजिएगा जो मातम करने का हक़ है। मैं एक बात कहूँ, ये इधर पर्दादार हैं, वो आप जवान और बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं, बारिश हो रही है, ये बानियाने एहतमाम, ये बच्चे
सोच रहे थे कि इस बारिश में ताबूत उठ सकेगा या नहीं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, ये अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा है। हमने कभी भी मौसम और हालात को नहीं देखा। दुनिया पूछती है कब तक रोगे, कब तक मातम करोगे। जवाब ये है कि तुमने कल एक जनाजा उठने दिया होता तो आज ऐसे तड़प के जनाजे न उठ रहे होते। एक बाप अपने बेटे की मैयत अकेले उठा रहा था, तुम्हें रहम ना आया। 6 महीने के बच्चे के लिए सवाल आप कर रहा था, तुम्हें रहम ना आया। ठीक है, तुमने उस गरीब को मैयत उठाते देखा, लेकिन कम से कम इतना तो चाहिए था कि एक बच्ची जिसका बाबा मारा गया था उसे बाप के जनाजे पे रो तो लेने देते। लेकिन तुमने उस बीबी को बाप की मैयत पे रोने न दिया, तुमने तमाचे मार के बीबी को बाप से जुदा कर दिया। फिर भी पूछते हो कब तक रोगे, कब तक मातम करोगे, कब तक गम मनाओ। अरे बहन थी बहन, भाई की मैयत भी कफन पड़ी थी, भाई प्यासा पसे गर्दन ज़िबा किया गया था। वो रुख रुख करके बयान करती थी और कहती थी अम्मा जिसे तुमने चक्कियाँ पीस के पाला है, अम्मा किसी को रहम ना आया, उसे प्यासा बहन के सामने पसे गर्दन ज़िबा कर दिया। अरे बेटा था, बाप की मैयत उठाने का हक था उसे, तुमने उसे हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पिना दी। फिर ये पूछते हो कब तक मातम करोगे, कब तक रोगे। नहीं, घुट घुट के ना रोइएगा रोने वालों। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ अजीज़ों, अब एक गुज़िश्ता साल का वाक़या है जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। मेरी दुआ है अय्याम अज़ा की आखिरी शब है, परवरदिगार खालिक मेरे माबूद तेरे हुजूर अपने गोद को कुर्बान करने वाले हुसैन इब्न अली के वास्ता, परवरदिगार ये जो सोगवार रो रहे हैं, जो आज ताबूत को कांधा देने के लिए आए हैं, माबूद ये अज़ा इनकी ज़िंदगी की आखिरी अज़ा न हो। फलक पे आइंदा साल फिर मुहर्रम का चांद देखें। बीबी खिदमत में कमी रह गई है, बीबी और अता करना और आपके लाल के नाम पे हम लुटाते नजर आए। बीबी तुम्हारे लाल का लाशा मक्तल में बेकफन पड़ा रहा, तुम्हारी बेटियां बेमकना और चादर बाजार में ले जाई गई। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, रोने वालों दुआ कीजिए आज के शब कि आप सबको करबला जाना नसीब हो। खालिक आप सबको करबला मुअल्ला ज़ियारत के लिए ले जाए। जाइए, एक बार नहीं बार बार जाइए, बार बार जाइए और जाके करबला के मजलूमों का पुरसा पेश करके आइए। वो सरजमीन वो है जहाँ गरीब ज़हरा ने अकेले मैयत उठाई थी। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। उस गरीब को जाकर के पुरसा दे के आइए, जाइए करबला की सरजमीन पर। अजीज़ों, एक माँ जिसका जवान बेटा जो माँ से कहता है अम्मा चलो चल के तुम्हें ज़ियारत करा लाएं, माँ कहती हाँ मेरे लाल, पाला इस दिन के लिए था। बेटे ने माँ को तैयार किया, मेरी तरफ देखिएगा, फूट फूट के रोइएगा। माँ ने बेटे ने माँ को तैयार किया, लेके करबला के लिए आज़िम सफ़र हुआ। जैसे ही सफ़र का आगाज़ होना चाहता था, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। अब वो सफ़र का शुरुआत करने वाली थी कि बस उसी असना में माँ के सामने बेटे के सीने में दर्द उठा। बेटा माँ की नज़रों के सामने दम तोड़ देता है। काफिले वाले बेचैन हो गए, आवाज़ देते बीबी अब तुम ज़ियारत को ना जा सकोगी। वो कहती है क्यों? कि तुम्हारा बेटा जो मर गया है, बेटे की मैयत को लेके वापस घर चली जाओ, हम ज़ियारत को जाएंगे। माँ का जवाब सुनिएगा। माँ आवाज़ देती है नहीं, मैं करबला जाऊँगी, बेटे की मैयत घर भेज दो, दफन हो जाए, मगर मैं करबला जाऊँगी। बीबी तुम्हारा बेटा मर गया है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं अकबर की माँ पे रोने जा रही हूँ, मैं लैला के कड़ियल जवान का मातम करने जा रही हूँ, मैं हुसैन की गुर्बत पे रोने जा रही हूँ, मैं करबला से लौट के आऊँगी फिर बेटे का मातम करूँगी। दुनिया वालों, ये अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा है, फिर तो मौसम ख़राब हो जाए क्या होना। ये तो ताबूत है, सज गए हैं, छोटे छोटे बच्चे ताबूत के करीब बैठे रो रहे हैं। अभी आप देखिएगा अपने कांधों पे ताबूत लिए हुए ये बच्चे आएंगे। सिर्फ बच्चे नहीं होंगे, आगे आगे गाजी का अलम आएगा। कल बच्चे इंतजार कर रहे थे, आज बच्चे अलम उठा रहे हैं।
خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، نہ کوئی گھٹ کے نہیں روئے گا۔ ایسے ماتم کیجئے جو ماتم کرنے کا حق ہے۔ دنیا والوں یہ عزائے سرکار سید الشہداء ہے۔ آپ ذرا محسوس کیجئے، ابھی جب ہم نے فلک پہ محرم کا چاند دیکھا تھا تو ہم نے ماتم کرنا شروع کیا، یاد آیا حسین نے وطن چھوڑا نہیں ہے، مجبور کیا گیا ہے۔ روتے ہوا زہرا کا لال 28 رجب کو جب نانا کی تربت پہ گئے اور آواز دیا نانا وطن میں رہنے نہیں دیا جاتا، نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین کو اپنے پاس بلا لیں؟ آواز آئی میرے لال اگر میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا تو اس دین کو بچائے گا کون؟ حسین ماں کے پاس جاؤ، 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لڑتا ہے فریاد رسول الثقلین، گھر میرا چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین۔ حسین جاؤ ماں کے پاس جاؤ، زہرا کا لال بھائی سے رخصت ہو کے ماں کی تربت کے پائیں بیٹھ گیا، آواز دی اماں خدا حافظ، اب چراغ روشن کرنے نہ آ سکوں گا اماں خدا حافظ، سنیے گا تربت بنت رسول سے شاید آواز آئی ہو، میرے لال تو کیا سمجھتا ہے کہ ماں تجھے تنہا جانے دے گی؟ میرے لال آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب آپ رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو بندے کفن ٹوٹے تھے؟ میرے لال تو کلیجے سے لگ گیا تھا۔ اے میرے لال تو کیا سمجھتا ہے ماں تنہا جانے دے گی؟ نہیں، میں بالوں کو بکھرائے قافلے کے آگے آگے واہ غربتا واہ حسینہ کے صدائیں بلند کرتی چلوں گی۔ سوگواروں کو یاد آیا حسین ابن علی علیہ السلام مدینے کو چھوڑتے ہیں، آپ نے چھوٹی بیوی کا حکم دیا ہے، ذرا اس بیوی کا سن لو جو سامان سفر لیے بیٹھی ہے اور کہتی بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا میں آپ کے اصغر کا جھولا جھلاؤں گی۔ حسین آقا اپنے ساتھ لے کے نہیں آئے بیوی کو، بیوی روتی رہ گئی، یاد آیا ان سوگواروں کو، ماتم کرنا شروع کیا۔ عزیزوں فلک پہ محرم کا چاند نکلا، یاد آیا کہ زہرا کے لال کو حج نہیں کرنے دیا گیا۔ حسین ابن علی اپنے گود کے پالوں کو لے کے سرزمین مکہ پہنچے، ایک دن بچا تھا، صرف ایک دن، ایک روز۔ تاریخ کہتی ہے کہ امت مسلمہ اپنے اپنے قربانیوں کی رسیاں پکڑے ہوئے حج کے لیے جا رہی تھی۔ حسین اور حسین کے بچے روتے ہوئے، حسین ابن علی اپنی قربانیوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے کربلا جا رہے تھے۔ عزیز و 2 محرم کو یہ قافلہ سرزمین کربلا پہنچا، عزاداروں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ آ گئی 3 محرم، یاد آیا عباس موجود ہے، فرات کی ترائی سے خیمے ہٹ رہے ہیں۔ غازی نجف کا رخ کر کے کہتا بابا علی دعاؤں میں کربلا کے لیے مانگا تھا۔ فراز کے ساحل سے خیمے ہٹنا شروع ہوئے، ماتم سوگواروں نے کیا۔ آ گئی صبح عاشور، یاد آیا زہرا کا لال کئی روز کا بھوکا پیاسا مقتل میں میتیں اٹھا رہا ہے۔ سوگواروں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ دنیا والوں ابھی ہم کھل کے رو نہ سکے تھے کہ شام غریبہ آ گئی۔ یاد آیا امت نے کیا اجر رسالت ادا کیا ہے، جن وارثوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنا چاہیے تھا ان خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ حسین کی بیٹی جو باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی اسے تماچا مارا گیا، کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے گئے، سسکی لے کے کہتی بابا یہ امت نے کیا خوب حق ادا کیا ہے، بابا یہ یتیمی کا احساس دلایا جا رہا ہے، تم نے بچی کو رونے نہ دیا۔ بے مقنع چادر عزیز و 11 محرم آ گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ صبح عاشور نہیں، ایک منظر مجھے اور پیش کرنا۔ عزیزوں رات کا سناٹا ہے، شام غریبہ کا ہولناک منظر ہے۔ تاریخ منظر پیش کرتی ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب تو کبھی فرات کو دیکھ کے کہتی عباس زینب تنہا ہے، اکبر 18 برس پالا تھا، تمہارے چہرے پہ گرد بھی نہیں پڑنے دی، خاک کربلا میں مل گئے۔ اون محمد قاسم ایک ایک بھائیوں کو، یا 18 بھائیوں کی بہن ہے زینب، خاک کربلا پہ اکیلی خیمے جل چکے ہیں، تم نے سر سے سایہ بھی چھین لیا۔ رونے والوں فضا قریب آئی، آواز دیتی ہے شہزادی عادت ہے بچوں کی عباس کا لہجہ سن کے سوتے ہیں۔ علی کی بیٹی نے جلی ہوئی تنابیں اٹھائیں،
آسمان کا رخ کیا، الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ۔ اللہ یہ کیسی قیامت آ گئی۔ زینب نے عباس کے لہجے میں پڑھنا بیان کرنا شروع کیا، برسنے دیجئے آسمان کو، برسنے دیجئے یہ پانی۔ اللہ یہ شرمندگی کا احساس ہے، کل حسین بیٹے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ارے یہ ایام عزا کی رخصت ہے، کائنات رو رہی ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا نا۔ ارے یہ بارش کی بوندیں ہیں، مقتل میں تیر برس رہے تھے، انصار حسین آواز دیتے تھے، اے زہرا کے لال آپ پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ آج یہ عزا ہے، پردے والا وارث خون کے آنسو رو رہا ہے، اس کے جد مظلوم کا ماتم کرنے والے سوگواروں، آپ کے اپنا وطن ہے، اپنا گھر ہے، بھیگ جاؤ گے، لباس بدل لینا، مگر یاد رکھنا ایک بچی خون میں نہائی ہوئی تھی جسے جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا ہے، ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے سجاد نے دفن کیا ہے۔ ارے کائنات کی مظلومی بتاؤ، ہے کوئی ایسی کہ زندان میں بھائی بہن کو دفن کر رہا ہو؟ پھر بھی پوچھتے ہو کب تک رو گے؟ رونے والوں، رات کا سناٹا، تاریخی شام غریبہ کا ہولناک منظر۔ علی کی بیٹی نے کیا دیکھا ہے؟ گھوڑ سوار چلا رہا ہے، اس کے قریب جاتی ہے، میں جوانوں کو دیکھ رہا ہوں بے تحاشا رو رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں۔ نہیں یہاں کوئی تعزیانہ مارنے والا نہیں ہے، نہیں یہاں کوئی اذیت پہنچانے والا نہیں ہے۔ جب دل بھر جائے رونے کا تو چیخ مار کے روئیے گا، اس لیے کہ ان ماؤں کو دل چاہتا تھا جن کی بیٹوں کی میتیں آنے والی ہیں، وہ اپنے بیٹوں کی لاش پہ رونا چاہتی تھی، رونے نہیں دیا گیا تھا۔ رونے والوں، تاریخ کہتی شام غریبہ کا ہولناک منظر۔ علی کی بیٹی نے کیا دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار چلا رہا ہے، اس کے قریب جا کے عباس کی بہن کہتی ہے، اے شہ سوار، میرا عباس ترائی پہ سو گیا ہے، میرا اماں جایا مارا جا چکا ہے، اکبر سو چکا ہے، آنے والے میں تاب ضبط نہ رہی، کا بچہ کچھ بھی نہیں ہے، آنے والے میں تاب ضبط نہ رہی۔ اس نے چہرے سے نقاب پلٹ دیا۔ بی بی جتنی تیزی سے آگے بڑھی تھی، ہے بہنیں گھر میں، خدا بہنوں کو سلامت رکھے، آپ کے مجبور بہن ہے، وہ جتنی تیزی سے آگے بڑھی تھی اسی رفتار سے پیچھے آ گئی۔ بی بی کیا ہو گیا؟ آپ واپس لوٹ آئیں، ایک ایک بی بی کے پاس جا کے کہتی، تمہارے پاس کسی کے پاس جلے ہوئے خیمے کی ترموں کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے؟ نیزے مار کے چادریں چھینی گئی ہے، یاد رہے یہ چادریں دیتی نہیں تھی، چھینی گئی ہے چادریں۔ آواز ہے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے، بی بی کیا کرو گی؟ سن پائیے گا، کر پائیے گا برداشت؟ کلیجوں پہ ہاتھ رکھیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بیبیوں نے پوچھا شہزادی جلے ہوئے خیمے کی تنابیں اور چادر کیوں مانگ رہی ہے؟ رو کے کہتی میرا بابا علی آیا، میں کبھی بابا کے سامنے بےردہ نہیں گئی ہوں۔ بی بی تمہیں بازاروں میں جانا ہے، شہزادی تمہیں دربار میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، وقت کی بات تھی، پابند رسن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔ رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، لیجئے اس موسم میں بہت دیر میں آپ کو کھڑا نہیں رکھتا، میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا محسوس کیجئے، ابھی آپ آج کی یہ شب ہے، پوری رات جاگیں گے، کل پورا دن جاگیں گے۔ جوانوں اگر جسے رونا نہ ہے وہ جب آرام نصیب کرنا، جب بستر استراحت پہ جانا، اپنی مرضی سے آرام کرنا، تو ایک بی بی کو یاد کر لینا جو پنجوں کے بل چل رہی ہے اور اپنے بھیا سجاد سے کہتی بھیا ابھی سفر کتنا باقی رہ گیا ہے، بھیا ابھی سفر کتنا باقی، چھالے پھوٹ گئے ہیں، خون رس رہا ہے۔ نہیں ابھی میں نے مصائب پڑھا نہیں، ایک فقرہ مجھے پڑھنا، اسی کے بعد تابوت آئیں گے۔ رونے والوں، جس کا حسین جیسا بابا ہو، جو بابا کے سینے پہ سوتی ہو، چچا کی آغوش میں رہتی ہو، وہ کہتی بھیا ابھی سفر کتنا باقی رہ گیا ہے۔ سجاد سر جھکائے بہن کے سامنے قیدی بنا ہے، آواز دیتا ہے بھیا کتنا سفر باقی رہ گیا ہے۔ غریب بہن بھائی سے پوچھ رہی ہے، آواز دیا بھیا میں سفر کرنے کو تیار ہوں، بھیا
میں سفر کرنے کو تیار ہوں. کیا سن رہے ہو سوگواروں؟ میں سفر کرنے کو تیار ہوں. بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کریں. بھیا یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کریں. بھیا یہ منہ پہ تماچے مارتے ہیں. ارے جن کے وارثوں کے لاشیں مقتل میں بے گور و کفن پڑے ہوں، جس کا غریب بابا میتیں اٹھا رہا ہو، لونی بے گور و کفن میتوں کے شبی اور تابوت آنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. شوق انبار لگیں گے کلیاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب. آج موجود ہے جو کل نہ ملیں گے زینب. آج جو کہنا ہے وہ بھائی سے کہلا خواہر. آج جو کہنا ہے وہ بھائی سے کہلا خواہر. عشر کے بعد تمہیں ہم نہ ملیں گے زینب. کلیاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب. تم بہت روگی میت سے لپٹ کر میری. تم بہت روگی میت سے لپٹ کر میری. تم اٹھاؤ گی مگر ہم نہ اٹھیں گے زینب. کلیاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب. بے ردا ہو کے یہاں سے جو چلو گے خواہر. بے ردا ہو کے یہاں سے جو چلو گی خواہر. ہم بھی نیزے پہ تیرے ساتھ چلیں گے زینب. کل یہاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب. کل یہاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب. سلام ہو اس بی بی پر جو کربلا بچا لائی. ورنہ پتہ ہے دنیا کیا کہتی ہے، کوئی عام بی بی ہوتی تو اسے مر جانا چاہیے تھا. لیکن یہ زینب جب قیدی بنانے کے لیے رسن لے کے آئیں تو یہ بی بی ایک ایک سے کہتی تھی اکبر کی ماں لیلا اگر یہ قیدی بنائیں تو ہاتھ آگے بڑھا دے. ایک ایک بی بی سے کہتی تھی رباب بھیا کی مظلومی کو دنیا تک پہنچانا ہے. یہ شہزادی نے صف ماتم بچھائی، فرش عزا بچھائی. بی بی دیکھو اتنا بڑا مجمع تمہارے غریب لال پہ رونے کے لیے آیا ہے. شہزادی تمہارے مظلوم بھیا کا ماتم کرنے آیا ہے. بی بی حسرت تھی نا کہ کل مقتل میں میت پڑی رہی، کفن دینے والے نہ تھے مگر انہیں وہ کفن دینے نہیں دیا گیا. بی بی آئے دیکھیں آج ایک ایک تابوت آ رہے ہیں. بس ایک فقرہ کہہ کر کے میں تابوت لانے کی اجازت چاہتا ہوں. تابوت آئیں گے، آپ دو رویا بیچ میں سے تابوت گزرنے کی جگہ دے دیجئے گا اور سب میری طرف دیکھیے ایک لمحے کے لیے. یہ جن کے جنازے آ رہے ہیں پتہ ہے
28 رجب کو جب علی کی بیٹی مدینے سے چلی تھی تو کیا شان تھی اس بی بی کی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ایک 32 سال کا جوان بڑی تیزی سے باہر آیا اور آسمان کا رخ کر کے کہتا تھا الحجاب الحجاب. میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے جوانوں میں ایک ہلچل ہوئی. میں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہ لگتا یہ ہے کہ بیت الشرف سے علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. یہ سارے جوان آگے آ گئے, دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے. ایک ایک کہتا تھا شہزادی میں سوار کر دوں, شہزادی میں سوار کر دوں. زینب دیکھتی رہی, لیکن جب عباس و اکبر آگے آئے اور کہتے میں سوار کر دوں تو زینب کا دل بھر آیا. اپنے غریب بھیا کی طرف دیکھ کے کہا بھیا دیکھ رہے ہو انہیں, یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں. بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے. حسین آقا نے اشارہ کر دیا, سارے بنی ہاشم کے جوان پیچھے ہٹ گئے. آواز دیا سجاد میرے لال آپ آگے آؤ, آپ ہی وہ ہو جو پھوپھی کو سوار بھی کرو گے, واپس مدینے میں لے کے آؤ گے. رونے والوں سب کی میتیں آ رہی ہیں. 11 محرم کو زینب ان سے مخاطب ہو کے کہتی تھی اے شیروں ہے کوئی جو مجھ زینب کو سوار کرے. 18 بھائیوں کی بہن کہلاتی ہے. ذرا دیکھو بھائیوں کی میت آ رہی ہے. سب سے پہلے اولاد عقیل کے تابوت آ رہے ہیں. آپ دو رویا کھڑے ہو جائیں. کل جن کے جنازے نہ اٹھ سکے ان کے تابوت آنے لگے. اولاد عقیل کے جنازے آ رہے ہیں. خدا سلامت رکھے آپ سوگواروں اور عزاداروں کو. رونے والوں جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت آ رہے ہیں. اللہ بارش کی بوندیں ہیں, برستا ہوا آسمان ہے, بادلوں کے آسمانی قافلے اپنے دوش پر پانی لیے ہوئے. عزاداروں سوگواروں آج اس موسم میں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام. اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ تابوت کو کاندھا دے گا. آئندہ سال جو زندہ رہے گا, رونے والوں تابوت آ رہے ہیں. 3 جنازے زیارت کے لیے آگئے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. عزیزوں بارش کی بوندیں ہیں, آسمان سے برستا ہوا یہ پانی, مگر تیر نہیں برس رہے. وہ جن کے جنازے آ رہے ہیں تیر برس رہے تھے. باپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. لو یتیمان مسلم کے جنازے آ رہے ہیں. اللہ یہ یتیم ہے یتیم. ہائے باپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں, بیٹوں کا لاشا مقتل میں, نیزے پہ سر ہے, ماں رونا چاہتی ہے تو تڑپ رہی ہے. محمد ابن مسلم, عبداللہ ابن مسلم کا جنازہ آ رہا ہے. اے مسلم آقا آپ کا جنازہ نہ اٹھ سکا, بیٹوں کی میت نہ اٹھ سکی. یہ سوگوار اپنے کاندھوں پہ تابوت لیے گریا کر رہے ہیں. آقا مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں. یتیمان مسلم کا تابوت آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسلم, محمد ابن مسلم کے جنازے ہیں. رونے والوں سلام ہو ہمارا مسلم کے یتیموں پر. انجام سفر معلوم نہیں, مسلم کے دلاروں کو قسمت لے جائے کدھر معلوم نہیں. معصوم ہے کم سن ہے دونوں, دنیا کا بھی اندازہ نہیں. جس گھر میں چھپے ہیں خود ان کو, دشمن کا ہے گھر معلوم نہیں. معلوم سوگواران امام مظلوم کربلا, آقا مسلم کے یتیموں کے جنازے اٹھانے والے سوگواروں, بہت قیامت ہے. اس لیے کہ اب ایک نہیں, آپ نے پتہ اب تک کتنے جنازے اٹھائے ہیں, کتنے تابوت کو کاندھا دیا ہے. آپ کے سامنے اب تک جو میتیں ہوئیں اس میں آقا عقیل کے بیٹوں کے, آقا مسلم کے بیٹوں کے. اب ذرا محسوس کیجئے گا اس بی بی کا گھر اجڑ رہا ہے جس کے شیر جیسے بیٹے تھے. سمجھ گئے میں کس کا نام لے رہا ہوں؟ یہ اپنے سارے بچوں کو لے کے 28 رجب کو روزہ رسول پہ آئی تھی اور آواز دیتی تھی خبردار اگر حسین کی نصرت میں کمی ہوئی
تو یہ ماں معاف نہ کرے گی۔ اپنے بیٹوں کو رخصت کیا، بیٹے حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کربلا ہے، مگر کیا پتہ تھا، وقت گزرا، بشیر نے مدینے میں اعلان کرنا شروع کیا، مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ تاب ضبط نہ رہی عصا کا سہارا، چہرے پہ روب و جلال، جھریاں پڑی، کمر جھکی ہوئی، ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے، یہ بچہ کون ہے پتہ؟ عباس کا بیٹا فضل ہے۔ بشیر چپ ہو جا، چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ کیا کہتا ہے؟ حسین مارے گئے؟ کہاں بی بی حسین مارے گئے؟ یقین نہیں آتا۔ نہیں، حسین نہیں مارے جا سکتے کبھی بھی، کیوں کہ میں ماں ہوں نا، مجھے پتا ہے، میں نے اپنے بہادر بیٹے حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ بھیجے تھے۔ نہیں، حسین نہیں مارے جا سکتے کبھی بھی، یقین مانو۔ علی ابن الحسین نے کہا، اعلان کر دوں، مارے گئے حسین۔ یقین آ گیا، کچھ بولی نہیں، پلٹی نجف کا رخ کیا۔ سنا علی کچھ آپ نے؟ حسین مارے گئے۔ بی بی کہنا کیا چاہتی ہو؟ لگتا یہ ہے کہ بچوں نے وفا نہ کی۔ نہ بی بی، پوچھا کسی سے یہ ہیں کون؟ کہا پہچانا نہیں، عباس کی ماں ام البنین ہے۔ قدموں پہ سر رکھ دیا، نہ بی بی ایسا نہ کہو، تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ اچھا مجھے ایک بات سے بتا دے کہ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے؟ کبھی بھی پہلے تیرے بچے مارے گئے۔ کچھ بولی نہیں، کہ مجھے میرے بچوں کے شجاعت بیان کرے گا۔ کبھی بھی عباس نے بھائیوں کی میت اٹھائی، بی بی تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ جیسے جیسے وہ ان کی شجاعت بیان کرتا گیا، اس بی بی کی خامیدہ کمر سیدھی ہوتی گئی، چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا۔ اب کچھ بولے کہ ماں تھی، بیٹوں کی شہادت سن کے ماں کو تڑپنا چاہیے تھا، روئی بھی نہیں۔ پتہ ہے کہاں آئی؟ بقی میں بنت رسول کی تربت کے پائنتی بیٹھ گئی، آواز دیتی، بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگاہ قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ ام البنین میں نے تمہارے بچوں کو آواز اعلیٰ تش پہ تڑپتے دیکھا۔ اے ام البنین تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ اے دنیا والوں آؤ دیکھو، یہ ام البنین کا تاراج گھر ہے، ام البنین کے بیٹے مارے گئے ہیں۔ مگر ہاں بی بی اس کے بعد یہ کہتی، خبردار اب مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے، مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ رونے والوں، بی بی ام البنین کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ کس کی میت ہے؟ حضرت آپ کے سامنے جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، الباب ازا۔ رونے والوں، مولائے کائنات کے بیٹے ہیں۔ بی بی ام البنین کے 4 جنازے آپ کے سامنے زیارت کے لیے ہیں، جعفر ابن علی، عمران ابن علی۔ رونے والوں، یہ ایک تابوت زیارت کے لیے 4 جنازے آپ نے زیارت کر لیا بی بی ام البنین کے بیٹوں کے۔ لیجئے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب تک آپ نے جو جنازے اٹھائے ہیں وہ 9 میتیں، 9 جنازے۔ انصاف سے بتائیے، کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا کیسے تڑپتی ہے؟ یہ بطول کے گھر کا جنازہ ہے، اسی لیے تو یہ سوگوار تڑپ کے رو رہے ہیں۔ ہاں بات جنازے کی آئی ہے تو سب کا جنازہ حسین یوں لے کے آئے تھے یا یوں لے کے آئے تھے، مجھے نہیں پتا، مقتل جانے، مگر ایک یقین یہ ہے کہ جس کا جنازہ آ رہا ہے اس کا جنازہ نہ یوں آیا نہ یوں آیا، اس کا جنازہ یوں آیا ہے۔ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ بن کے قاسم گیا تھا، تقسیم ہو کے لوٹا ہے۔ ہائے یہ حسن کی جان قاسم ہے، 13 سال کا نازک بدن ہے، مقتل میں حسین آواز دے رہے ہیں، میرے لال معاف کر دینا، آنے میں دیر ہو گئی۔ ماں کے پاس جب یہ میت پہنچی ہے تو دوڑی ہوئی آئی کہ بیبیوں آؤ، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے، یہ قاسم کی میت آ رہی ہے، سلام ہو ہمارا حضرت قاسم پر، آقا حسن کا یتیم حسین کیسے لے کے گٹھری گئے ہوں گے۔ ہائے کیا قیامت، کیا کوہرام برپا ہوا ہوگا۔ قاسم آیا ہے، قاسم۔ جس ماں کا برباد ہو، بھرا گھر لوٹے جس کا پردیس میں، شگفتہ
چمن جس کا برباد ہو، فقط پروا کا ایک لال تھا جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال تھا۔ ذرا کوئی پوچھے جو اس ماں سے تہ تیغ جس ماں کی اولاد ہو، ویرن میں شادی باندھا خون کا صحرا، دلہن بن کے خیمے میں بیٹھی ہے کبرا، لٹا جیسے کبرا کا رن میں سہاگ، لٹا جیسے کبرا کا رن میں سہاگ، کوئی بھی دلہن یوں نہ برباد ہو، برباد ہو۔ تھک گئے روتے روتے، تھک گئے ہوں گے۔ کتنی دیر کوئی رو سکتا ہے؟ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے، دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے۔ ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی۔ سلام ہو جس کا گھر اجڑ گیا، سلام ہو اس بی بی کو جو سے رلایا گیا۔ پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت نے منہ پھیر لیا تھا۔ زہرا شہزادی آواز دیتی تھی، بابا آپ کے سامنے تو یہ سلام کرنے آتے تھے، لیکن اب گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئی ہیں، گھر کو جلایا گیا ہے، دروازہ گرایا گیا، پہلو شکستہ ہو گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی، حضرت محسن کی شہادت ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا تو بچے رو رہے تھے، جنازہ جس شان سے اٹھنا تھا اس شان سے نہ اٹھ سکا۔ ہائے کیسی غربت ہے۔ ابھی بچے ماں کا غم نہ بھول پائے تھے کہ 19 رمضان کو امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی۔ زینب یہی کہہ کے روتی تھی، بابا تمہاری تو عدالت مشہور تھی، بابا تم نے تو یتیموں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا تھا، میرے روزے دار بابا کے سر پہ ضربت لگ گئی۔ 3 دن بہنوں نے بیٹیوں نے ماتم کیا، جنازہ اٹھا۔ عزیزوں اس پہ بھی امت کو اکتفا نہ ہوا، سکون نہ ملا۔ حسن کو زہر دے دیا گیا، جگر کے ٹکڑے گرنے لگے، سفید کفن پہنا کے گھر سے رخصت کیا گیا، جنازہ سرخ ہو گیا، اتنے تیر برسائے گئے۔ وجہ جانتے ہیں؟ یہ ان کا حق تھا، ان کا حق تھا۔ کس کا؟ حسنین شریفین کا، کہ کم سے کم نانا کے پہلو میں جگہ مل جاتی۔ لیکن امت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ ہوا کیا؟ پھر اسی بقی کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے آواز آئی، آ میرے لال میرے پہلو میں سو جا، میں ماں ہوں۔ حسن آقا کو ماں کے پہلو میں سلا دیا گیا، حسین کو رہنے نہیں دیا گیا۔ رونے والوں آپ کے سامنے ایک ایک جنازہ آ رہا ہے، غربت سنو گے۔ ہم شہزادی کو کیا کہتے ہیں؟ زہرا شہزادی، اور بیٹی بڑی ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثانی زہرا۔ برداشت کر پائیں گے؟ انہی کے بیٹوں کی میت آنے والی ہے۔ کس کی؟ غریب ماں کے غریب بیٹوں کی میت آ رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ حضرت اون محمد کے تابوت آنے والے ہیں۔ سلام ہو نہ، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ اگر یہ بی بی نہ ہوتی تو کربلا نہ پہنچ پاتی۔ یہ بی بی اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی، حق ہے کہ تڑپ کے رویا جائے۔ غربت سنو گے؟ شہزادی کی غربت سن سکیے گا؟ میں آپ سے نہیں کہتا، نہیں آپ سے نہیں، آپ سے نہیں، آپ سے نہیں۔ یہ جو میرے پیچھے پشت پہ کھڑی ہے نا پردہ دار، یہ بتائیں گی ایک بیٹی کے لیے سب سے بڑی غربت یہ ہوتی کہ شوہر نہ پہچان سکے۔ نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا مصائب کو۔ زینب جب لوٹ کے مدینے آئی، نانا کے پاس گئی، نانا نواسی آئی ہے، نانا ایک مدت کے بعد آئی ہے، نانا احوال سفر نہ پوچھو گے، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ نانا بے غیرتوں کا بازار تھا، ہم بے ردہ کھڑے رہتے تھے۔ نانا جس کی ناز برداری کی تھی وہ بے کفن پڑا رہا، نانا اسے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ زینب نانا کو سنا کے آئی، آواز دیتی، بیبیوں
گھر نہیں چلیں گے، سب سے پہلے اماں ام البنین کے گھر چلیں گے، اس لیے کہ ان کے سارے بیٹے مارے گئے. جاوید بھائی سنا نہیں، میں نے مصائب پڑھ دیا. ارباب غم سروار من مظلوم کربلا. زینب کہتی نانا کے روضے سے سب سے پہلے گھر نہیں جائیں گے، اماں ام البنین کے گھر چلیں گے. ذرا اندازہ لگائیے کہ زینب کو بھائیوں پہ کتنا یقین ہے. رونے والوں، اب زینب آئی، ماتم کرنا شروع کیا، آ کے اپنی دہلیز پہ بیٹھ گئی. حضرت عبداللہ کا گزر ہوا، روتے ہوئے بی بی کو دیکھا. آواز دی بی بی تم کون ہو جو ایسے تڑپ کے رو رہی ہو؟ زینب کچھ بولی نہیں. یہ شکوہ پتہ ہے کس سے کرنا تھا؟ یہ شکوہ ماں سے کرنا تھا. زینب نے بقی کا رخ کر کے آواز دی اماں، شوہر بھی نہ پہچان سکا. اللہ اکبر. عبداللہ تڑپ گئے، بی بی کے بازوؤں کو پکڑا، کہا بی بی ذرا گھر چلو. کہا عبداللہ ہاتھوں کو ہٹا لو، رسن کے زخم ہیں، تازیانوں کے نشان ہیں. جیسے ہی بی بی گھر میں داخل ہوئی، ابھی تک بچوں کو نہ رو سکی تھی، ویران آنگن دیکھا، چھوٹے چھوٹے مسلح، چھوٹے چھوٹے امامے، کربلا کا رخ کیا. اے اولو محمد، ماں یاد کر رہی ہے، زینب بھی تو ماں ہے. لوسی کے بیٹوں کی میت آ رہی ہے جسے شام کی عورتوں نے کہا تھا لگتا ہے ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے. لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب، کہتی تھی یہی زینب ناشا تڑپ کر. لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب. دو لال تھے ماموں پہ ہوئے دونوں نچھاور. لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب. اے لال تجھے چھوڑ کے کس طرح سے جاؤں، اے لال تجھے چھوڑ کے کس طرح سے جاؤں. اتنی غریب ہو گئی، غم یوں لپٹ گئے، زینب کے لباس میں 2 سال کٹ گئے. سلام اس بی بی کو کہ جس نے اپنے بھائیوں سے، اپنے بابا سے کچھ نہ مانگا ہو. وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی، اس کے بیٹوں کے سر نو کے نیزہ پہ تھے. عزیز و موسم کے پیش نظر منتظمین کی بھی خواہش ہے، اس لیے کہ بہت قیامت کی شب ہے، ہر طرف ایام عزا کا غم ہے، الوداعی ماتم ہے. لہٰذا اس کے پیش نظر منتظمین یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد تابوت کی زیارت کرا دی جائے، اور ہونا بھی چاہیے. کوئی بچی اگر بھیگ جائے ماں برداشت نہ کر سکے گی. میری بیٹی بھیگ گئی ہے، اللہ رباب پہ سلام ہو کہ جس کی سکینہ خون میں نہ آئی ہوئی، جس کی میں ڈر رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میں. خدا آپ سب کو حیات دے، صحت دے. ہاں ایسے ہی گریا کرتے ہیں رونے والوں، ایسے ہی تڑپ کے روتے ہیں. ایسو گواروں، اب تو قیامت ہوگی نا، اب تو قیامت ہوگی. میں ایک فقرہ کہہ کر کے میں چاہتا ہوں، مصائب نہیں پڑھتا. جاوید بھائی مجھے آپ نے حکم دیا تھا غازی کے مصائب پڑھنے کا، میں نہیں پڑھتا مصائب، بہت معذرت کے ساتھ. انشاءاللہ آئندہ سال حیات رہی، موسم اور حالات نے ساتھ دیا تو مصائب پڑھے جائیں گے، لیکن ابھی نہیں پڑھتا. بس ایک فقرہ کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں. 2 محرم کو جب حسین کی بیٹی سکینہ آئی تھی تو چچا کے ساتھ چل رہی تھی. نہیں محسوس نہیں کیا میں نے کیا کہا. 2 محرم کو جب آئی تھی تو چچا کے ساتھ چل رہی تھی. 11 محرم کو جب یہ جا رہی تھی تو سجاد ہتھکڑیاں پہنے ہوئے تھا. قریب بلا کے آہستہ سے کہتے ہیں سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے. رونے والوں، غازی سرکار وفا باب الحوائج کا تابوت نہیں، علم آ رہا ہے. اس لیے کہ میت خیمے پہ نہیں گئی تھی، علم گیا تھا، علم آ رہا ہے. ٹھہر جائیے، یہ فقرہ مجھے اور کہنا ہے، اسی کے بعد غازی کا علم ہے، بچن تبرکات ہیں، جلدی جلدی زیارت آپ سوگوار کر لیں. رونے والوں، عباس کا علم آ رہا ہے، غازی کا علم آ رہا ہے. بس ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع جوانوں کا ہے، غازی کا علم اٹھاتے ہو، ماتم کرتے ہو. ایک بات یاد رکھنا پوری زندگی میں، اور اسے اپنے زندگی میں عملی میدان میں سے لے آنا، اور یہ یاد رکھنا کہ خبردار کبھی کسی بھائی کو
سارے بھائیوں سے میری گزارش ہے، جتنے یہاں موجود ہیں ہر بھائی سے گزارش ہے، کبھی بھی کسی بھائی کے بہن کو بھائی کا طعنہ مت دینا۔ نہیں، میں نے مصائب پڑھ دیا، شاید آپ نے سنا نہیں۔ بہن کو بھائی کا طعنہ نہ دینا، بہن بھائی کا طعنہ نہیں برداشت کر پاتی ہے۔ اللہ جب چادر چھینی جا رہی تھی تو عباس کا نام لے کے طعنہ دیا جاتا تھا، کہاں ہے عباس کو بلاؤ۔ یہی تو وجہ تھی، خیمے سے بچہ فرات کے پاس جا کر کے غازی کا لاشا ہلا کے کہتا تھا عباس اٹھو، چادر چھن رہی ہے، تماچے لگ رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، لوسی غازی کا علم آ رہا ہے۔ اللہ بہنیں بہت یاد کریں گی، وہ دیکھو مشق ہے، سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا مگر مشق خراب پہ عباس سو گیا، علمدار نہ آیا۔ دکھائی جب دیا پرچم پہ خون بھائی کا، یقین ہو گیا زینب کو بے ردائی کا۔ دکھائی جب دیا پرچم پہ خون بھائی کا، یقین ہو گیا زینب کو بے ردائی کا۔ علم تو آ گیا لے کر مگر میرے بھیا، جنازہ کیا ہوا بھیا میرے فدائی کا۔ مارا گیا حسین آقا کا عباس، جب غازی کے بازو کٹ گئے، فرات کی ترائی پہ سو گیا۔ ایک فقرہ یاد دلاؤں، جب آپ غازی اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹا رہا تھا تو حسین نے عباس کو روتے ہوئے دیکھا تھا، شاید رو کے کہتا ہوگا نجف کا رو کر کے بابا علی کربلا کے لیے مانگا تھا، عباس خیمے ہٹا رہا ہے۔ حسین آقا نے دیکھ کے ایک فقرہ کہا تھا، عباس میرے شیر کیا تمہیں ترائی بہت پسند ہے؟ تو ٹھیک ہے میرے شیر، تم ترائی پہ سو جانا۔ شیر نے ترائی آباد کر دیا۔ حسین جب پہنچے تھے بازو کٹے ہوئے، سر پہ گرز لگا، خون میں نہایا، ایک آنکھ میں تیر لگا، ایک میں خون بھرا ہوا۔ حسین ابن علی نے خون کو صاف کیا کہ غازی آنکھیں کھولو۔ غازی نے آواز دی، آقا ہمیشہ تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا، زخموں سے چور تھا۔ عباس بھائی کو دیکھا، غازی نے آنکھیں کھولی، غازی دیکھ کے آقا کو مسکرا دیا، آواز دی، آقا یاد ہے جب میں 3 روز کا تھا تو آغوش میں آیا تھا تو آپ کے آغوش میں آنکھیں کھولی تھی، جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرتے ہوئے عجب نہیں حسین آواز دیں گے، عباس جا تو رہے ہو، بھائی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس بھائی اکیلا رہ گیا، تم میری طاقت تھے میرے شیر۔ رونے والوں ابھی حسین نے عباس کے بازو اٹھائے تھے، ابھی خیمے پہ علم، میری طرف دیکھیے کہ قیامت نہیں پڑتا مصائب، ختم کر رہا ہوں۔ رونے والوں ابھی عباس کا ماتم کر کے حسین آئے تھے کہ اب جوان بیٹا سامنے کھڑا تھا، بابا مرنے کی رضا دے دو، بابا غریب بابا، مقتل سے میتیں اٹھانے والے بابا، اکبر کو رن کی اجازت دے دو۔ حسین نے کہا جاؤ پالنے والی ماں سے رخصت لے لو۔ اکبر زینب کے پاس آیا، زینب نے کہا جاؤ ماں لیلا سے اجازت لے لو۔ اکبر ماں کے پاس گیا، خیمے سے باہر آیا، پوچھی علماء سے، کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہو گرا ہے، بہت قیامت تھی اکبر کی رخصت۔ اکبر بار بار آ کے کہتا بابا خدا حافظ، جلدی جا میرے لال، میری کوئی بہن مر جائے گی، کوئی پردہ دار مر جائے گی۔ حسین اکبر کو واپس کر دیتے، نہ میرے لال واپس چلے جاؤ۔ اکبر رو کے کہتا بابا اگر بھیجنا نہیں تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ زہرا کے لال نے آواز دی، اکبر میں بابا ہو کر کے حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں، اب میں نہیں روکوں گا، تو جان پردہ دار جانے۔ حسین آقا نے تیز رفتار گھوڑا اکبر کو دیا، تیز رفتار گھوڑا، سنا نہیں اپنے بیٹے کو تیز رفتار گھوڑا دیا۔ اکبر سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ دی، مقتل کے لیے روانہ ہوا، یقین تھا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آواز آئی اکبر،
اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو 4 برس کی بہن در خیمہ پہ بیٹھی تھی. آواز دیتی اکبر، بہن کی آواز سنی. اکبر گھوڑے سے اترا، دوڑا ہوا آیا، بہن کو کلیجے سے لگا لیا کہ بھیا خدا حافظ. بھیا وہیں جا رہے ہو نا جہاں سے کوئی پلٹ کے نہیں آیا؟ بھیا میں روکتی نہیں ہوں. بس سکینہ نے اکبر کو پیار کیا. اکبر نے روتے ہوئے پوچھا کہ بھیا یہ میری طرف سے نہیں، مدینے والی صغرا کی طرف سے ہے، جس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں بیمار ہوں مر جاؤں اگر اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا. بھیا صحرا تو بندھا نہیں، مقتل جا رہے ہو، جاؤ خدا حافظ. بس ختم کر رہا ہوں. روتا ہوا اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا، تیزی سے آگے بڑھا. حسین ابن علی علیہ السلام نے اکبر کو رخصت کیا. کر سکیں گے برداشت؟ اٹھانا تابوت، کرنا ماتم. اب جو اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ٹھوکر کھا کے گرا ہے. اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو غریب بابا تھا. اکبر روتا ہوا مقتل کی طرف جا رہا تھا. ایک پردہ پوش بی بی آ گئی. اکبر آہستہ آہستہ، میں نے چکیاں پیس کے پالا، میرا حسین مر جائے گا. اکبر نے آواز دی بابا کاش تم صاحب اولاد ہوتے اکبر تو تمہیں پتہ چلتا. اللہ اکبر. اکبر مقتل کی طرف جا رہا تھا. حسین نے کہا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، نہیں پڑھتا جنگ، نہیں پڑھتا شہادت، صرف میری طرف دیکھیے گا تابوت اسی فقرے پہ آ جائے گا. حسین کا اکبر زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آیا. کب تک لڑتا؟ برچھی کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی. غریب باپ آواز دیتا اکبر، میرے لال اکبر، میرے بیٹے اکبر، کدھر ہو اکبر؟ آواز دو میرے لال. نظر کچھ بھی نہیں آتا اکبر. اکبر نے بابا کو جواب سلام دیا. کوہنیوں چلتا ہوا حسین آقا اکبر کے قریب پہنچا. میری طرف دیکھیے گا رونے والوں. جیسے قریب پہنچے فوراً اکبر نے اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں غریب باپ کی نظر نہ پڑ جائے. چہرے پہ خون کی چھینٹیں تھیں. حسین نے دیکھا کہ اکبر بابا کو ایک ہاتھ سے سلام کیا. حسین نے کہا میرے لال کیا مقتل میں طریقہ بدل گیا؟ کہ جی بابا، کہ 18 سال تک تم نے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا تھا، آج ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہو. کہ بابا سینے میں برچھی کے نہیں خون کی چھینٹیں دیکھیں. آوازی میرے لال آپ کے چہرے پہ خون کی چھینٹیں ہیں اکبر. آواز دیا بابا قریب آؤ، بابا قریب آؤ. حسین قریب آئے. کہ بابا اور قریب آؤ. حسین قریب آئے. آہستہ سے ہلتے ہوئے ہونٹوں سے عباس اب کے بھتیجے اکبر نے آواز دی بابا اتنا بتا دو کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو بابا. آواز میرے لال کہ بابا آپ کے چہرے پہ گرد کتنی لگی ہے، خاک کتنی لگی ہے. بوڑھے باپ نے بیٹے کے چہرے سے خون صاف کیا، بیٹے نے باپ کے چہرے سے خاک صاف کی. انبیاء میں کوہرام برپا ہوا. اکبر خاموش ہو گیا. حسین تڑپ کے رہ گیا. جوان کی میت اٹھائی، خیمے کا رخ کیا. لیلا اکبر آ رہا ہے. ماں کہہ رہی ہے جانا چاہتی ہوں، نظر کچھ نہیں آتا. ضعیف باپ اٹھائے جوان کی میت، جوان کی میت. یہ وقت آ گیا کیسا حسین روئے بہت. پسر کو دیکھ کے حسرت بھری نگاہوں سے، بھری نگاہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رونے والوں بس 2 تبرکات، 2 شبیہ اور جس کی زیارت کرنا ہے. میں آپ میں سے کس سے کہوں کہ اس مقام پہ آئے جہاں میں کھڑا ہوں؟ وہاں تک جنازے دکھ رہے ہیں، وہاں تک جنازے. 32 برس، 18 برس، 13 برس، 9 برس. اللہ، حسین نے میتیں اکیلے اٹھائی. آج اتنے کاندھا دینے والے ہیں، اتنے جنازے اٹھانے والے ہیں. رونے والوں، یہ تابوت کی آپ زیارت کر رہے ہیں. میں بھی مصائب پڑھ رہا تھا. انصاف سے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پانی پی لو؟ کہا نہیں کہا.
دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کب تک روکے. چند جملے بولے ہیں تو پانی کی آواز دی جا رہی ہے. کل مقتل میں حسین میتیں اٹھا رہا تھا, کسی کو رحم نہ آیا. ارے چلو ٹھیک ہے, کم سے کم 6 مہینے کے بچے کے لیے سوال آپ کر رہا تھا, اسے کتنا پانی چاہیے تھا. ہمیں فخر ہے اپنے بھارت دیش پر, ہمیں گرو ہے اپنے راشٹر پر, ہمیں ناز ہے اپنے ملک پر. ہم ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں, ناز ہے اپنے ملک پر. اس ملک کے لیے جینا بھی ہے, اس ملک کے لیے مرنا بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آستھاؤں کا سمان کیا جاتا ہے. اس لیے کہ جس طریقے سے ہم مزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کرتے, بھی آپ نے دیکھا پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ گزرے, وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے, ہماری حفاظت کے لیے, ہمیں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے. بس ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ پرو نہیں ہے, یہ تیوہار نہیں ہے, یہ شوق ہے. شوق سنویدنا ہم پرکٹ کر رہے ہیں, کربلا کے مظلوموں کا ماتم کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بھارت دیش ہے جہاں میتوں کو دیکھ کر کے وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس ملک میں میتوں کی اتنی عزت ہوتی ہو, وہاں انسانوں کی کتنی قدر ہوگی. یہی تو وجہ ہے کہ حسین اپنے ساتھ 6 مہینے کے بے شیر کو لے کے گئے تھے. آج ہمارے اس بھارت دیش میں سناتن دھرم کی ہماری ہندو عورتیں 10 محرم کو دودھ لیے بیٹھی سڑکوں پہ رہتی ہیں, اور یہ کہتی ہیں جب سے سنا ہے کہ بابا حسین کا 6 مہینے کا اصغر مارا گیا ہے, جب جلوس گزرتا ہے تو وہ اصغر بے شیر کو یاد کر کے, عزیزوں ایک چیز ہوتی جس کا نام ہے مامتا. یاد رکھیے گا انسان ٹوٹ جاتا ہے بچوں کے سامنے. بڑی معذرت منتظمین سے, مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد جلوس کا اہتمام ہے, میں ان سے بھی معذرت کر لیتا ہوں. یہ سوگوار رو رہے ہیں, تمہیں دعائیں دیں گے. بس 2 شبی ہیں جن کا حق ہے, مجھے 2-4 منٹ کا بس وقت دے دیں تاکہ میں جلدی سے گزارش کر لوں. بہت دیر سے آپ کھڑے تھک گئے ہوں گے نا, میرے بزرگ میں دیکھ رہا ہوں کھڑے ہوئے تھک گئے ہوں گے نا. جب تھکن کا احساس ہو اور بیٹھنے کا دل چاہے تو سجاد کو یاد کر لینا, جسے بازاروں میں گھنٹوں کھڑا رکھا گیا ہے, گھنٹوں کھڑا رکھا. علی کی بیٹیاں گھنٹوں بازاروں میں کھڑی رہیں. ارے سب کو چھوڑیے, 4 برس کی سکینہ کس کے گلا بندھا ہوا تھا, دربار میں کھڑی تھی, بولنا چاہتی تھی, بول نہیں پاتی تھی. اسی کے مظلوموں کا جنازہ اٹھ رہا ہے, رونے کے لیے آئے ہو. میں ایک فقرہ غور سے سنیے گا عزیزوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک واقعہ میں نقل کرتا ہوں. یہ واقعہ ایران کا ہے. ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ ایران کا ایک تاجر, ایک بزنس مین, مجھے نہیں پتہ جو بھی رہا ہو, وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک وزٹ پہ گیا تھا. وہاں سے وہ لوٹ رہا تھا, سفر سے لوٹ رہا تھا. رات کا سناٹا تھا, سرد رات تھی, -, ڈگری میں ٹیمپریچر تھا. وہ جس راستے سے گزر رہا تھا, جس جگہ وہ پہنچا, بالکل وہاں سناٹا, کوئی آبادی نہیں, کسی انسان کا گزر نہیں. وہ جس گاڑی سے جا رہا تھا اس کی گاڑی خراب ہو گئی. اب وہ بہت بے چین ہوا کہ کیا کرے. یاد رکھیے گا کبھی کوئی اگر مجبور ہو تو اسے اکیلا مت چھوڑیے گا, اس کی مدد کے لیے دوڑ جایا کیجیے. اللہ آپ کی مدد کرے گا جب آپ اس کے بندوں کی مدد کریں گے. وہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی, اس نے بہت کوششیں کی کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے, نہیں سٹارٹ ہوئی. اب انجن بند ہونے کی وجہ سے گاڑی کا ٹیمپریچر بھی -, ڈگری ہونے لگا. اس نے ایسا کوئی تیاری نہیں کی تھی. چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا, اس کی بیوی تھی, گودی میں ایک بچہ تھا, اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی. اس نے بہت کوشش کی, جب نہیں سٹارٹ ہوئی گاڑی تب وہ شاہراہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا. ایک ایک گاڑی کو ہاتھ دیتا تھا مگر ساری گاڑیاں نکل جاتی تھیں, کوئی مدد کرنے کو تیار نہ تھا. آخر کار یہ ٹوٹ گیا. واپس آ کے گاڑی کا دروازہ کھولتا اور چیخ کے روتا, کہتا کیا ہوگا, کوئی مدد کرنے کو نہیں آتا. اس کی بیوی نے کہا اچھا پریشان نہ ہو, سنو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں, میرا مشورہ ہے, اسے مان لو. کہا وہ کیا؟ اس نے اپنی آغوش سے چھوٹے سے بچے کو دے دیا کہ اسے لے کے شاہراہ پہ کھڑے ہو جاؤ. اس نے دیکھا, اپنے بچے کو آغوش میں لیا, شاہراہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا. ابھی وہ کھڑا ہوا تھا شاہراہ پہ آ کے کہ جو گاڑیاں ابھی تک نہیں رکتی تھیں وہ ساری گاڑیاں رکنے لگیں. کوئی شیشی لے کے دوڑا, کوئی کمبل لے کے دوڑا, کوئی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا. آخرکار اس کو مدد ہو گئی, گاڑی سٹارٹ ہو گئی, بچوں کو غذا مل گئی. سیکیورٹی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوا اس نے گاڑی سٹارٹ کی, گھر پہنچ گیا.
سب نے سجدہ شکر ادا کیا، معبود ایک امتحان کی منزل تھی، اس سے تو نے گزار دیا، میرے بچے سلامتی کے ساتھ گھر لوٹ کے آ گئے، بات ختم ہو گئی، وہ ختم کر رہا ہوں۔ نصف شب گزر گئی، دیر رات گزر گئی، تو اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ گھر میں کسی کے گھٹ گھٹ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ بے چین ہو کر کے بچوں کو چھوڑ کے تلاش کر رہی کہ گھر کے کس حصے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کا شوہر گھر کے ایک حصے میں گھٹ گھٹ کے رو رہا تھا۔ اس نے جیسے اپنی بیوی کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ چیخ مار کے رویا۔ اس نے بازو کو پکڑ کے کہا کیوں روتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، کم سے کم اس پریشانی سے نجات تو مل گئی، کیا تمہیں وہ یاد آ رہا ہے؟ خیریت سے آگے، بچے سلامتی کے ساتھ لوٹ کے آگے، جملہ سنو گے، وہ چیخ کے روتا ہے، کہتا نہیں میں ان حالات پہ نہیں رو رہا، کا پھر رو کے کہتا مجھے حسین کی غربت پہ رونا آ رہا ہے، مجھے حسین آقا کی غربت پہ رونا آ رہا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حسین بچے کو آغوش میں لیے مقتل میں کھڑا رہا، بچہ ایسے منہ کھولتا اور بند کرتا تھا کہ جیسے پانی سے مچھلی کو باہر نکال لیا جائے، کسی کو رحم نہ آیا، باپ کے ہاتھوں پہ تیر چلا، بچہ خون میں نہایا، ہائے میرا مولا خیمے تک گیا کیسے ہوگا، رباب زندہ کیسے رہ گئی، سکینہ نے دیکھا کیسے ہوگا، لوسی اصغر بیشیر کا جھولا رہا ہے، سب کی میت آئی ہے، اس کا جھولا رہا ہے، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ تمہیں کفن لائے کہاں سے تیرا، آئے بابا تیرا مجبور بہت ہے بیٹا، صرف اشکوں کے سوا کچھ نہیں ہے اصغر، آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر، چور زخموں سے بدن دل پہ لیے داغ پسر، آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر، آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر۔ سوگواروں، ننھے شہزادے بیشیر کا جھولا آیا، جھولے کے ساتھ علم بھی آیا ہے۔ یہ علم کیوں لائے؟ شاید یہ سوگوار کہنا چاہتے اچھا ہوا غازی تم نے پہلے جام شہادت نوش کر لی، ورنہ اس بیشیر کی شہادت دیکھی نہ جاتی۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، جھولے کا آپ نے استقبال کیا، حسین آقا نے اپنے زندگی میں ایک تربت بنائی تھی، آنسوؤں سے تر کیا تھا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، بار الہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب تیری راہ میں قربان کر دیا، نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے، چادریں دے دیا اسلام کی عریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے۔ رونے والوں، 17 جنازوں کی آپ نے زیارت کر لیا، اب یہ آخری میت، آخری جنازہ، آخری تابوت اس غریب کا ہے کہ جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا۔ دیکھیں میری طرف، دیکھیں میری طرف، دیکھیں میں دادا مصائب نہیں پڑھوں گا، مجھے پتہ ہے جوانوں کو میں تڑپ کے روتا دیکھ رہا ہوں، خدا کرے میں دعا کیجئے، آپ سب اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، میں ایک دعا کرواتا ہوں، آپ سب مل کے آمین کہیے گا۔ معبود، یہ جتنے سوگوار تابوت قریب ہیں، یہ جو سوگوار، یہ پردہ دار بہنیں، یہ آزادار رو رہے ہیں، معبود خالق پروردگار ان کا گھر سلامت رہے۔ معبود، یہ جو جوان ہیں ان کے سامنے کبھی ان کا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے نہ گرے، کبھی کسی بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے، خدا کرے کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو قیدی نہ بنایا جائے، خدا کرے کسی کا گھر جلایا نہ جائے، خدا کرے کسی کا گھر لوٹا نہ جائے، خدا کرے کسی کے گھر میں جوان میت نہ آئے، خدا کرے یہ آزادار سلامت رہیں۔ آپ آمین بعد میں کہو گے، ایک ٹوٹی پسلیوں والی شہزادی پہلے کہہ رہی ہوگی آمین آمین۔ لوٹا تو میرا گھر گیا ہے، جلایا تو میرا گھر گیا ہے، رلایا تو میرے حسین کو ہے،
عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ رونے والوں، سب کا جنازہ اٹھانے والے کو حسین کہتے ہیں، جس کا جنازہ کوئی نہ اٹھا سکے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور باب ازا، رونے والوں، جب تک یہ سلامت تھے، میری طرف دیکھیے گا، حسین آقا نے جیتے جی، کیا میں نے کہا، جیتے جی غریب زہرا نے کسی بھی شہید کے جسم سے سر کو جدا ہونے نہیں دیا۔ یہ غریب ہے جس کے زندگی میں پس گردن ذبح کیا گیا، جو سب کی میتیں اٹھا کے لایا، سجدہ شکر ادا کیا، اس کی میت اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک پردہ پوش بی بی قریب آئی، بیٹھ گئی، ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہا یہ میرا غریب بھیا حسین ہے۔ اماں نے چکیاں پیس پیس کے بالا لو ختم کر رہا ہوں۔ رونے والوں، سرکار ابا عبداللہ، غریب زہرا، مظلوم کربلا، حسین آقا کا تابوت آنے والا، اتنا بڑا مجمع اگر مل کے سب تابوت کے ساتھ یا حسین کہیں تو وہ جو پردے والا ہے نا، وہ تمہیں دعائیں دے گا۔ جو آج یتیم ہو گیا، جس کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا، جو اپنے جد کی مظلومی پہ رو رہا ہے، شاید امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھا ہوگا تو آواز آ رہی ہوگی، اے مہدی میرا جد بے کفن کربلا میں۔ اللہ اکبر، رونے والوں، تابوت آ رہا ہے، ٹھہر جائیے، جب تک میں نہیں کہوں گا جنازہ نہیں آئے گا، تابوت نہیں آئے گا۔ بس ایک منظر مجھے پیش کرنا ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نقابت کرتے ہو؟ بہت چھوٹا سا ذاکر ہوں اس بارگاہ کا، بہت سی غلطیاں ہوں گی، معذرت چاہتے ہوئے بی بی کی بارگاہ میں۔ یہ بتاؤ کون سا ایسا مصائب ہے جو آپ نہیں پڑھ پاتے ہو؟ میں نے کہا میں سب کے مصائب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن حسین آقا کے مصائب نہیں پڑھتے جاتے۔ آج تک میں اتنے سالوں سے نقابت کی ذمہ داری ہے مگر میں نہیں پڑھ پایا۔ ہاں ایک فقرہ، چونکہ یہاں اتنا بڑا مجمع، صاحب اولاد بھی ہوں گے، بہن والے بھائی بھی ہوں گے، بھائیوں والی بہنیں بھی ہوں گی، ایک قیامت کا فقرہ یہ بتائیے کہ اس میں بہت سے پردیسی بھی تو ہیں جو دور دراز سے اپنے محرم کا چاند دے کے وطن چلے جاتے ہیں، صف ماتم بچھاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوں گے جو تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے باہر جاتے ہوں گے۔ میں ہر باپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جب سفر طے کرتے ہو تو انصاف سے بتائیے، اگر آپ کی بیٹی آنکھوں میں آنسو بھر کے کہے بابا نہ جاؤ، دل چاہے گا جانے کا؟ نہیں۔ اگر مجبوری نہ ہوئی تو سفر ملتوی کر دو گے، ہے نا؟ سفر ملتوی کر دو گے۔ بیٹی ہے نا، اللہ نے عجیب فطرت رکھا ہے، بیٹیاں باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ باپ کے جسم پر ذرا سا زخم بیٹیاں نہیں لگ پاتی ہیں۔ نہ کہ حسین کی بیٹی سکینہ ہو۔ حسین خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک بی بی سے رخصت ہو رہی ہے، لیکن جسے رخصت ہونا تھا وہ سکینہ نظر نہ آئی۔ حسین آقا روتے ہوئے خیمے سے باہر آئے، ہر بی بی سے کہا اماں کی کنیز فضا آپ پہ آخری سلام، زینب بہن گھر تمہارے حوالے ہے آخری سلام۔ سب سے اس نے کہا ٹھہر جائیے، بس 1 سے 2 منٹ کا مجھے ٹائم دے دے، صرف 2 منٹ کا ٹائم۔ تابوت آنے والا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام آئے، رہوار پہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، بس یہ آخری زحمت ہے مجھے لے چل۔ قدم آگے نہیں بڑھاتا، حسین آقا نے آواز دی مجھے پتہ ہے تو صبح سے سفر کر رہا میرے ساتھ ہے۔ رو کے کہتا ہوگا اپنے زبان بے زبانی مولا میری بیٹی قدموں سے لپٹی۔ حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بابا میری 2 خواہش ہے، بس سن لیجئے اسی پہ تابوت، بابا سب سنیں گے، بابا میری 2 خواہش ہے اسے پوری کر دو۔ کہا بیٹا خدا حافظ۔ کہا بابا 2 خواہش؟ کہا بیٹا بتاؤ۔ آواز دی بابا 1 مرتبہ سینے پہ سلا لو، بابا 1 مرتبہ سینے پہ سلا لو۔ بیٹا دوسری خواہش؟ کہ بابا 1 مرتبہ سر پہ ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پہ رکھا جاتا ہے۔ تابوت آنے والا ہے، گھڑی دیکھ کے صرف 2 منٹ رونے والوں، شاید اس سے بھی کم۔ بابا 1 مرتبہ سینے پہ سلا لو، 1 مرتبہ سر پہ ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے رکھا جاتا ہے۔ بی بی اتنا بڑا مجمع رونے کے لیے آیا ہے، یہ سارے سوال کر رہے ہیں بی بی یہ بات آپ خیمے میں کہہ سکتی تھیں لیکن آپ نے یہ بات خیمے کے باہر کیوں کہی؟ بی بی کا جواب سنو گے کیا ہوگا؟
بی بی کا جواب یوں کہا میں نے دو خواہشیں اپنے غریب بابا سے کی، ایک یہ کہ سینے پہ سلا لو، ایک بار ایسے سر پہ ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے رکھا جاتا ہے۔ بی بی یہ دونوں باتیں خیمے میں کیوں نہیں کی، خیمے کے باہر کیوں کہیں؟ عجب نہیں سکینہ آواز جگی میں نے خیمے کے باہر اس لیے آہستہ سے کہی ہے کہ اگر میں یہ بابا سے خیمے کے اندر کہتی کہ بابا سینے پہ سلا لو تو وہاں اور بھی تو یتیم بچے بیٹھے تھے، انہیں اپنے یتیمی کا احساس ہوتا، اس لیے میں نے بابا سے نہیں کہا نہ بابا یتیم مسلم بھی بیٹھی ہوئی ہے، یتیم بچے بیٹھے ہیں خیمے میں۔ بی بی یہ بتاؤ، دوسری بات ختم کر رہا ہوں، تابوت آنے والا ہے، بی بی یہ آپ نے خیمے میں کہہ سکتی تھی، خیمے کے باہر کیوں کہا کہ بابا ایک مرتبہ سر پہ ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کی طرح رکھا جاتا ہے؟ یہ پردہ دار بہنوں کے لیے مصائب ہے، تابوت آنے والا ہے۔ عجب نہیں 4 سال کی سکینہ آواز دے گی، تمہیں نہیں پتا حسین کی بیٹی ہوں، خاندان عصمت و طہارت کی ہوں، زینب کی آغوش کی پلی ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ وہی قریب میں میری ماں رباب بیٹھی تھی، رباب برداشت نہ کر پاتی، لوسی غریب کی میت آ رہی ہے، حسین نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا، ہائے بیٹی بابا کو تلاش کرے گی۔ حسین زندان شام میں بیٹی مر گئی، مولا جلے کرتے میں دفن کر دیا گیا، تمہیں کفن نہ ملا، بیٹی جلے ہوئے کرتے میں، پیچھے پیچھے امام حسن عسکری کا تابوت آ رہا ہے، مولا آج تم بھی یتیم ہو گئے، یتیمی کا پرسا، جد کا ماتم، غربت کا ماتم، ہائے کیسی ہی کربلا ہے، بطول کا گھر اجڑ گیا، حسین شہید کر دیا۔ سب سے گزارش ہے سارے عزاداروں سے، سارے سوگواروں سے کہ تابوت کے ہمراہ ماتم کرتے ہوئے پرسا پیش کرنا ہے۔ دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شانے میں، سرور نے رو کے لاش عباس پر کہا، بھائی کا ساتھ دو گے نہ لاشیں اٹھانے میں، بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں، اماں ہماری موت ہے اس قید خانے میں، کوڑوں سے اس طرح تنے عابد فگار تھا، نیند آئی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں، حسین پردیس میں قسمت نے عجب کھیل دکھایا، بھائی ہے رن میں اور بہن قید خانے میں، دریا کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا، اے قیس کیسی آگ لگی تھی زمانے میں، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، کس طرح بندھے ہاتھوں سے غسل دیا ہوگا،
जिस्म से चिपका था, क्या हाल हुआ होगा ये देख के आबिद का, ये सोच के आंखों में, ये सोच के आंखों में आंसू चले आते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। बहना बहना कह कर, बहना बहना कह कर सीने से लगाते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। नजदीक सकीना के सज्जाद हज़ी आए, चेहरे पे नजर पड़ते ही लब पे यही लाए, इस आलम गुर्बत में क्या क्या है सितम ढाए। सब बीबियों का आबिद, सब बीबियों का आबिद नजदीक बुलाते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। डूबी हुई नब्ज़े हैं और जिस्म भी ठंडा है, और मौत का बच्ची के माथे पे पसीना है। नींद आई से कैसे तकिया न बिछोना है, सज्जाद हज़ी लब पे, सज्जाद हज़ी लब पे फरियाद ये लाते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। उफ प्यास की शिद्दत से ये हाल सकीना था, लब सूखे हुए उसके मुरझाया हुआ चेहरा, कम सिन थी मगर उस पर आलम था ज़ईफ़ी का। ये मर्ज़िया बच्ची का, ये मर्ज़िया बच्ची का सज्जाद सुनाते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। करबो बला में भाई से छुट कर अपने वतन में आई है ज़ैना, सर पर ओढ़े जख्मों की चादर अपने वतन में आई है ज़ैना। शाम और कूफे में खाक पत्थर अपने वतन में आई है ज़ैना।
غازی کو رو کر اس دم پکارا، بالوں سے اپنے چہرہ چھپا کر اپنے وطن میں آئی ہے زینب، کرب و بلا میں بھائی سے چھٹ کر اپنے وطن میں آئی ہے زینب، پتھر سروں پر جب مارتے تھے ہنستے تھے ظالم، ہم رو رہے تھے، اپنے لہو میں ہائے نہا کر اپنے وطن میں آئی ہے زینب، کرب و بلا میں بھائی سے چھٹ کر اپنے وطن میں آئی ہے زینب، چھوٹے بڑے سب قیدی بنے تھے، ایک رسن میں 12 گلے تھے، شام اور کوفے میں کھا کے پتھر اپنے وطن میں آئی ہے زینب، کرب و بلا میں بھائی سے چھٹ کر اپنے وطن میں آئی ہے زینب۔ تڑپ کے کہتی ہے کبریٰ عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے، ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی، چھوٹنے پائی، اجڑ گئی میری دنیا، عجیب منظر ہے، یقین آتا نہیں مجھ کو کچھ بتاؤ تو، یقین آتا نہیں مجھ کو کچھ بتاؤ تو، کچھ بتاؤ تو، میں کیسے ہو گئی بیوہ، عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر۔ یا حسین 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 یا حسین۔
عجیب منظر ہے تڑپ کے کہتی ہیں کبرا عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے کہہ کے شب کی بیاہی نے چوڑیاں توڑی یہ کہہ کے شب کی بیاہی نے چوڑیاں توڑی چوڑیاں توڑی چڑھا نہ رنگ ہے ناتا عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی چھوٹنے پائی اجڑ گئی میری دنیا عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے بجائے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین بجائے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین اٹھا رہے ہیں حسین نہ پوچھ بار الہ عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے بام ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں بام ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں حسین لاتے ہیں نرالی شان کلاشا عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے یہ ایک شب کی بیاہی کے رن میں نالے ہیں یہ ایک شب کی بیاہی کے رن میں نالے ہیں رن میں نالے ہیں لٹا سہاگ خدایا عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے یقین آتا نہیں مجھ کو کچھ بتاؤ تو یقین آتا نہیں مجھ کو کچھ بتاؤ تو کچھ بتاؤ تو میں کیسے ہو گئی بیوہ عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے اٹھا رہا ہے شہیدوں کی لاش مقتل سے اٹھا رہا ہے شہیدوں کی لاش مقتل سے لاش مقتل سے اور اس پہ شکر کا سجدہ عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے سکون آتا تھا جس کو پدر کے سینے پر سکون آتا تھا جس کو پدر کے سینے پر پدر کے سینے پر وہ کھا رہی ہے تماچا نہ
نقیروں کلے قلم اپنا نہ لکھ سکے گا نقیروں کلے قلم اپنا ہاں قلم اپنا ہے دل خراش یہ لمحہ عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے